الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ چلیے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں آنے سے پہلے اپنی نیت کو آپ نے ریوائول کیا؟ ٹھیک ہے فائقہ، آپ نے ماشاءاللہ، آپ نے ٹھیک ہے، تو اپنی نیت کو ضرور ریوائول کیا کیجئے، کیونکہ آنے سے پہلے میرا اور آپ کا مقصد، کیونکہ انشاءاللہ آج کی آیات میں ہم وہ ٹاپک دیکھیں گے جو منافق کا نا، تو جب تک میں اور آپ اپنی جسے کہا جائے نیت کو اپنے رب کے لیے خالص نہیں کریں گے تو وہی بات ہے کہ کوئی کام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ تو ایکسیپٹنس کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ ہر کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے چہرے کے لیے، اور ساتھ ہمارا طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے تجوید میں ہم نے کیا تھا، ہم نے استعاذہ، یا ہم اس کو تعوذ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سب ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، بس اس کا ایبریویشن تعوذ ہے، یا آپ اس کو کہہ لیتے ہیں استعاذہ، ٹھیک ہے نا۔ اب استعاذہ کب پڑھا جاتا ہے، اس کی 4 کنڈیشن دیکھی تھی، یا تو سب ملا دیجئے، ہاں سب کو، یا تو اعوذ باللہ الگ پڑھیے، بسم اللہ الگ پڑھیے، الف لام میم الگ پڑھیے، یعنی ہر ایک کو پڑھ کے سانس لیجئے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ تینوں کو ملا لیجئے ایک ہی سانس میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، سارا ایک سانس میں۔ دو طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ کیا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اینڈ دین پاز دے دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد الف لام میم، ٹھیک ہے، اس طرح کنٹینیو کیا۔ اور چوتھا طریقہ ہم نے کیا دیکھا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دین پاز اینڈ دین جیسے کہا جائے ہم اپنی الحمدللہ سورت کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ تو ہم نے دیکھا تھا سوائے سورہ التوبہ کے، اس میں کیا تھا، کیونکہ بسم اللہ شروع میں ہے ہی نہیں تو ہم کیسے شروع کر رہے تھے، 2 ہی طریقے تھے، یا تو وصل کل سب کو ملا دیا جائے گا، یا قطع کل یعنی ہر ایک کو الگ الگ پڑھا جائے گا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم پوز دیا، پھر براءۃ من اللہ ورسولی، ٹھیک ہے نا، سیم اسی طرح اگر ہمیں ملانا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولی، یہ 2 طریقے تھے۔ یہ کس کا تھا، یہ سارا کس کا تھا، تعوذ کا تھا، استعاذہ کا تھا، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یاد رکھیں ہمیشہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے الحمدللہ ہم کیا کرتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم یہ تعوذ پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ اس کا ایک طرح سے اوریجن ہے، محل و وقوع کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ کب پڑھی جاتی ہے، تو اب جب قرآن آپ شروع کرتے ہیں۔ اب اگر آپ قرآن تو شروع کر چکے ہیں اور اب آپ نے سورۃ البقرہ ختم کی، اب آپ نیکسٹ سورت پہ جانا چاہتے ہیں، اب بسم اللہ پڑھی جائے گی، اب دوبارہ اعوذ باللہ نہیں پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر میں نے سورہ انفال پڑھی، اب میں نے ختم کی، اب میں بھی اب جو ہے جسے کہا جائے، کہنے کا مقصد ہے اب میں تعوذ نہیں پڑھوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی بیسیکلی جو بسم اللہ ہے، بسملہ ہے، تسمیہ ہے، اس کا جو اوریجن ہوتا ہے، وہاں پہ جگہ ہے نا، بیٹھ جائے، یہاں پہ بھی سیٹ پہ، یہاں پہ لگا لیجائے،
نہیں نہیں اچھا ٹھیک ہے، ہاں تو یہاں پہ کر لیجیے تاکہ آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ تو پھر کہنے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جو بسم اللہ ہے اس کا جو محل وقوع ہے، اوریجن ہے، وہ کیا ہے؟ سورت کی ابتدا، ٹھیک ہے؟ جب آپ کوئی سورت اسٹارٹ کریں گے تو آپ بسم اللہ سے اسٹارٹ کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، سوائے سورہ التوبہ۔ لیکن جب بھی آپ قرآن مجید کو کھولیں گے تو آپ سب سے پہلے تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ دو صورتوں کے درمیان میں بسم اللہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ جب آپ بسم اللہ پڑھنا چاہیں گے ایک صورت کے ختم ہونے پر، جب دوسری صورت اسٹارٹ کریں گے تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ سب سے پہلا کیا ہے؟ قطع کل، یعنی سب کو الگ الگ کرنا۔ اس طریقے میں کیا ہوگا؟ جو قاری ہوگا وہ صورت کو ختم کر کے وقف کرے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ وقف کا مطلب ہے کہ سانس کو توڑنا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر اسٹاپ کریں گے، پھر وقف کریں گے، سانس لیں گے، اور پھر آپ اگلی سورت شروع کریں گے۔ یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ جیسے آپ نے سورۃ الفاتحہ ختم کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب آپ نے وقف کیا، سانس لیا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ آپ نیکسٹ سورت اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، پھر آپ نے وقف کیا، پھر آپ الف لام میم، بات آئی سمجھ میں؟ اور ہم یہی کرتے ہیں، یہی طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، دوسری صورت ہم نے ختم کی، سانس لیا، اسٹاپ کیا، اینڈ دین ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسٹاپ کیا، سانس لیا، اینڈ دین ہم نے الحمدللہ کہ اس کے بعد نیکسٹ صورت کی پہلی آیت شروع کر دی، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا طریقہ سمجھ آ گیا کہ سب کے اندر کیا؟ قطع کل، ہر ایک کے بعد اسٹاپ کرنا، سانس لینا، وقف کرنا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وصل کل، سب کو ملانا، یعنی آپ کیا کریں گے کہ پہلی سورت کی جو آخری آیت ہے الضالین، ٹھیک ہے نا، ولا الضالین، اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ۔ اب کیا الضالین ہے اس کو آپ کنٹینیو کریں گے بسم اللہ کے ساتھ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہے می کو پڑھتے ہوئے پھر آپ تیسرا جو جیسے کہا جو نیکسٹ سورت شروع کرنے جا رہے ہیں اس کو ساتھ ملائیں گے، یعنی تینوں ایک ہی سانس میں پڑھیں گے، ولا الضالین، ٹھیک ہے؟ اب اس میں آپ نے رکنا نہیں، کیسے پڑھنا ہے؟ ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ تو تینوں آپ نے کیا کیا؟ ایک سانس میں پڑھا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ان تینوں کے درمیان کوئی پاز، کوئی اسٹاپ، کوئی وقف نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ وصل کل، وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، جوائن کرنا۔ آپ نے جو لاسٹ صورت پڑھی تھی اب دولین پہ ختم کی، تو دولین کی جو لاسٹ حرکت ہے اس کو واضح کیا، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی لاسٹ حرکت کو واضح کیا، اینڈ دین آپ نے نیکسٹ صورت کی پہلی آیت کو پڑھا، ٹھیک ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، الحمدللہ۔ تیسرا کیا ہے؟ وفق اول، یعنی آپ پہلی صورت ختم کر کے سانس لیں گے، ولا الضالین، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے سانس لیا، اسٹاپ کیا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو نیکسٹ صورت کی پہلی آیت ہے اس سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، ٹھیک ہے؟ کتنا آسان سا ہے کہ آپ نے کیا کیا، پہلی صورت پہ اسٹاپ کیا، مکمل سانس لیا، سانس لینے کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ دوسری صورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، اور بسم اللہ کی لاسٹ حرکت کو واضح کرتے ہوئے آپ نے دوسری صورت کی آیت بغیر سانس توڑے پڑھنی، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گیا کیسے پڑھا آپ نے؟ ولا الضالین، اسٹاپ کیا، سانس لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، آپ نے سانس نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ، اور یہ تین طریقے تو آپ کو سمجھ آ گئے، سب کو سمجھ آ گئے تینوں طریقے؟ بول سے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیسے سٹارٹ کروں نا، قرآن کے معاملہ ہے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ جو چوتھا طریقہ ہے وہ بیسیکلی ناجائز ہے، وہ جائز نہیں ہے، لیکن آپ کو بتانا ہے تاکہ جب آپ کو پتہ ہو کہ کیوں یہ منع ہے نا، وہ طریقہ جو کہ جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، منع کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ آپ پہلے سورت کی جو پہلی صورت آپ پڑھیں الضالین، اس کو اور بسم اللہ کو ایک سانس میں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ پاز دیں اور پھر نیکسٹ سورت شروع کریں، ٹھیک ہے؟ یہ منع ہے، اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا۔ کون سا منع ہے؟ کہ آپ جو پہلی صورت پڑھ رہے ہیں اس کی آخری آیت کو بسم اللہ کے ساتھ بغیر سانس توڑے پڑھیں، یعنی دونوں ایک اسٹریچ پہ پڑھیں، اینڈ دین آپ نے پاز لیا، اینڈ دین آپ جسے کہا جائے نیکسٹ سورت پڑھ رہے ہیں۔ کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ یاد رکھیے بسم اللہ
ہمیشہ سورت کے آغاز میں آتی ہے۔ اس طرح سے سننے والے کو یہ لگے گا کہ شاید یہ جو بسم اللہ ہے یہ بیسیکلی اس سورت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے منع کی، کیونکہ بسم اللہ کا جو اوریجن ہے وہ کام کی ابتدا سے پہلے ہے۔ ہم اٹھتے ہیں بسم اللہ، پانی پیتے ہیں بسم اللہ، پینے کے بعد تو بسم اللہ نہیں پڑھتے نا۔ تو سننے والے کو کہیں یہ نہ جسے کہا جائے ڈاؤٹ ہو جائے کہ جو سن رہا ہے کہ کہیں یہ بھی کیا سورت کا حصہ تو نہیں ہے، تو لہٰذا یہ طریقہ پڑھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے 4 طریقے دیکھے، جو لاسٹ والا طریقہ ہے اس کو ہم اپلائی نہیں کرتے، کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے وَلَا-الضَّالِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب سانس لے رہے ہیں، یہ طریقہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم الف لام میم پڑھ رہے ہیں، تو سمجھ آ گئی پہلا کیا ہے کہ آپ نے سب کو الگ الگ پڑھنا ہے۔ کیسے آپ پڑھیں گے الگ الگ، کیسے پڑھیں گے انشاءاللہ؟ کہ آپ نے وَلَا الضَّالِّينَ وقف کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وقف کیا، الف لام میم، ٹھیک ہے۔ آپ نے سب بھی تاج سے کہا جائے وقف کیا، یعنی مراد پوزز دیے، اسٹاپ کیا، ٹھیک ہے۔ یہ بسم اللہ کا اوریجن بتا رہی ہوں۔ سیکنڈ طریقہ کیا ہے؟ سب کو ایک ساتھ میں ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ کیسے؟ وَلَا الضَّالِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، سارا ایک سانس میں، ٹھیک ہے۔ دونوں طریقے جائز ہیں۔ تیسرا طریقہ آ جائیے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَلَا الضَّالِّينَ، اب سانس لیجیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ جائز ہے۔ اب کون سا طریقہ جائز نہیں ہے؟ وہ چوتھا طریقہ ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ کیا کریں گے؟ آپ پڑھتے ہیں وَلَا الضَّالِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ طریقہ۔ پھر آپ پڑھتے ہیں، پوز دیا، پھر آپ پڑھیں گے الف لام میم، ٹھیک ہے۔ تو کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ بسم اللہ کا جو اوریجن ہے وہ سورت کے آغاز میں، ٹھیک ہے، نہ کہ سورت کے اینڈ میں۔ اس سے سننے والے کو شاید یہ محسوس ہونے لگے گا کہ یہ شاید پہلی سورت کا حصہ ہے۔ تو سوائے یاد رکھے سورت الفاتحہ کے علاوہ کسی بھی سورت کا یہ بسم اللہ حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ بیسیکلی 2 سورتوں کے درمیان ایک فاصلہ ہے، ایک گیپ ہے، ہاں، تاکہ آپ بسم اللہ پڑھ کر دوسری سورت کا ایک طرح سے آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی۔ اس میں 4 طریقے میں سے تینوں طریقے اپلیکیبل ہیں، صرف ایک طریقہ جو ہے وہ اپلائی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آیا؟ چاروں طریقے آپ سب کو سمجھ آ گئے؟ لاسٹ ٹائم ہم نے تعوذ کو دیکھا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو دیکھا تھا، کہ ہم نے 4 طریقے سے دیکھا تھا، ہم کیسے کیسے جب قرآن مجید اسٹارٹ کرتے ہیں تو کس طرح سے تعوذ کو پڑھنے کا طریقہ۔ آج ہم نے بسملہ کو دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھا، تسمیہ کو دیکھا۔ یہ تینوں نام ہے کہ اگر آپ کو نام یاد نہیں بھی ہوں لیکن ذہنوں سے گزر جانے دیں، تاکہ کبھی آپ کے سامنے کوئی ذکر کرے تو آپ کو پتا ہو کہ اس کا ذکر ہے۔ اس کے بھی 4 طریقے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جو 3 طریقہ ٹھیک ہے، جو لاسٹ طریقہ ہے کہ جس میں آپ تعوذ، جس میں آپ لاسٹ سورت کی آخری آیت کو اور بسم اللہ کو ملاتے ہیں اور پھر سانس لیتے ہیں، اینڈ دین آپ جسے کہا جائے بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو سمجھ آ گیا کہ ہم بسم اللہ جب کوئی بھی سورت سے یعنی ختم کرتے ہیں، جیسے ہم نے سورۃ الفاتحہ ختم کی اور ہم سورۃ البقرہ پر آ گئے، ہمیں پتہ چل گیا، لیکن سورۃ توبہ کے لیے کیا کریں؟ اس میں تو بسم اللہ ہے ہی نہیں، تو اس کے 3 طریقے ہیں، اس کو نوٹ کیجئے۔ جب سورۃ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ تو پڑھنے کا ہے ہی نہیں، ہم سب کو پتہ ہے، تو اب آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ آپ کو پڑھنا آنا چاہیے کہ اگر آپ نے سورہ الانفال ختم کی ہے اور اب آپ سورہ التوبہ پر آ رہے ہیں، اب کیا آپ بسم اللہ پڑھیں گے؟ کس طرح پڑھیں گے؟ اب آپ کو میں بتاتی ہوں۔ سب سے پہلا طریقہ ہے کہ اس طرح سے 3 طریقے سے آپ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ سورہ انفال کی جو آخری آیت ہے اس پر سانس توڑ کر رک جائیں گے، ہاں، مراد ہے اس پر سانس لیں گے، پھر بسم اللہ کے بغیر سورہ توبہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ مراد ہے کہ آپ نے جیسے سورہ توبہ کی آخری آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخری آیت میں اِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس پہ سانس توڑیے، مشرکین، ٹھیک ہے، الحمدللہ، جی۔
جی اب پہلے آپ یہاں سے دیکھیں، یہاں سوری یہاں سے دیکھیں، ان اللہ، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ توبہ سوری سورہ الانفال کی آخری آیت کا حصہ ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، ٹھیک ہے؟ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ براءتن شروع کرنا ہے، جو کہ سورہ التوبہ ہے۔ تو میں کیا کروں؟ پہلے میں کیا کروں گی؟ ان اللہ بکل شیء علیم، میں نے سانس لیا، اب میں ڈائریکٹ براءۃ من اللہ ورسولہ، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ طریقہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ آپ نے سانس لیا ہے، میک شور تو آپ نے وقف کیا ہے، سانس لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا ہوتا ہے بریتھ لیس پاز، یعنی اس میں سانس نہیں لینا لیکن آپ نے پاز دینا ہے صرف، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے میں نے سانس لیا، میں نے آئلین کر کے روکا، اینڈ دین میں نے سانس لیا، اینڈ دین میں نے نیکسٹ جسے کہا جائے سورہ توبہ کی اسٹارٹ کی۔ دوسرا یہ ہے کہ میں پاز دے رہی ہوں لیکن بریتھ لیس ہے، بغیر سانس لیے آپ کو پاز دینا ہے۔ کیسے؟ ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ، میں نے سانس نہیں، میں نے سانس کو ہولڈ رکھا، میں نے سانس نہیں لیا بیچ میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہلاتا ہے، یہ دوسرا طریقہ، یا تو آپ علیم کر کے سانس لیں اور پھر براءۃ کر کے شروع کریں، یا دوسرا کہ آپ نے سانس یعنی روکنا تو ہے، بریتھ لیس پاز ہے، مراد ہے کہ آپ سانس کو بیسیکلی ہولڈ کریں گے اینڈ دین آپ انشاءاللہ سورہ توبہ کی پہلی آیت شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا طریقہ بہت اہم ہے، جو کہ اس میں تھوڑا سا غلطی ہو جاتی ہے، کہ آپ دونوں کو جوائن کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیسے جوائن کریں گے؟ اگر آپ غور سے دیکھیں تو سورہ توبہ سورہ الانفال کی جو آخری آیت ہے وہ علیمن پہ ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم روکتے ہیں تو علیم ایسے پڑھتے ہیں، لیکن آپ ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں کہ جو سورہ التوبہ کا پہلا ورڈ ہے براءۃ، با آ رہا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ تجوید پڑھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ تنوین کے بعد با آئے تو کیا ہو جائے؟ میم شاف اخفا میم شفاوی، شاباش، اخفا میم شفاوی۔ تو اب یہ نون یاد رکھیے کہ انشاءاللہ اب یہ سب ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے، بس آپ کو یہ یہاں پہ ایک رول اپلائی ہوگا، میم ساکن کے کچھ رولز ہوتے ہیں، اسی طرح نون اور تنوین، نون ساکن اور تنوین کے رول ہیں، تو یہاں پہ میم ساکن کا قاعدہ اپلائی ہوگا، ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں، یہ تنوین ہے، یہاں پہ دیکھیں تنوین ہے، اقلاب، اقلاب ہے، اقلاب ہے، دیکھیں کیونکہ تنوین ہے نا، علیم ہونا ہے نا، تو تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ با، تو تنوین کے بعد جب با آئے گا تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ساؤنڈ آف دا تنوین چینج ہو جائے گی، کس کے اندر؟ میم ساکن کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو کیسے پڑھیں گے؟ ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ، ٹھیک ہے؟ میں نے کیا کیا؟ علیم، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تنوین کی آواز علیمن ہے، نون کی آواز کے بجائے میم میں کنورٹ ہو گئی، علیم براءۃ من اللہ ورسولہ۔ تو آپ سمجھ آ گیا؟ تین طریقے سے آپ نے، جب آپ سورہ الانفال کمپلیٹ کریں گے اور اگر آپ سورہ جسے کہا جائے کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں سورہ التوبہ، اور آپ بسم اللہ تو ہے ہی نہیں، تو کیسے کنٹینیو کروں میں کس طرح کنٹینیو کروں گی؟ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پہلی آیت کو پورا کمپلیٹ کر کے سانس، یعنی سورہ انفال کی جو لاسٹ آیت ہے اس کو پڑھ کے آپ سانس لیں گے، ان اللہ بکل شیء علیم، سانس لیا آپ نے، براءۃ من اللہ ورسولہ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اب آپ نے سانس توڑنا نہیں ہے، بٹ پاز دینا ہے، بریتھ لیس پاز، یعنی آپ نے سانس درمیان میں نہیں لینا، ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ، صحیح ہے؟ آپ نے سانس نہیں لیا لیکن جسٹ تھا، اس کو پاز دیا، اس کو پاز دیا۔ تیسرا کیا ہے؟ ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ، سمجھ آ گیا؟ تو یہ تین طریقے ہیں، تب آپ کو سمجھ آ گیا، جب بھی آپ اگر آپ اسٹارٹ لے رہے ہیں تو اگر آپ سورہ توبہ سے اسٹارٹ لے رہے ہیں تو آپ کو پہلا والا دو طریقہ اپلائی کرنا پڑے گا جو آپ نے لاسٹ کلاس میں پڑھا، کیونکہ آپ اعوذ باللہ اسٹارٹ سے اسٹارٹ کریں گے، لیکن اگر آپ کنٹینیو کریں سورہ انفال کے بعد نیکسٹ سورہ التوبہ آ رہی ہے تو پھر آپ کو یہ تین طریقے سے اپلائی کرنا پڑے گا۔ سمجھ آ گئی اتنی بات؟ کوئی مشکل ہے اس میں کسی کے لیے؟
ہے نا، سمجھ آ گئی، کلیئر ہے نا؟ الحمدللہ. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کیسے پڑھنا ہے. چلیے الحمدللہ. اب اپنی ریسیٹیشن کی طرف چلیں گے سب انشاءاللہ. کھول لیں. میں نے صرف آپ کو یہ اس لیے کروا رہی ہوں کہ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں، یہ کوئی تجویدی کلاس نہیں ہے، ان ڈیپتھ میں نہیں کرواؤں گی، لیکن میں اتنا کرواؤں گی کہ آپ کو جو جو آپ کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو انشاءاللہ. چلیے انشاءاللہ کھولیں. سب کھول لیں انشاءاللہ. آپ سب کے پاس مصحف سامنے ہو، پلیز اپنا پلین قرآن مجید ساتھ لایا کیجیے، اس پہ پینسل ساتھ رکھیے تاکہ کوئی بھی چیز ہو تو آپ اس کو انشاءاللہ کریکٹ کر سکے. سب کے پاس مصحف ہے؟ مصحف کو اٹھانے کا دیکھنے کا اپنا ہی اجر ہے. ہاں الحمدللہ. چلیے سب کے سامنے ہے. چلیے انشاءاللہ. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب پڑھیے. اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم. اب آپ نے پینسل رکھی نہیں ہے نا، پینسل ساتھ میں رکھیے انشاءاللہ. میں تھوڑا سا اور اس کو بریک کرتی ہوں تاکہ آپ نا انشاءاللہ را اب دیکھیں جہاں جہاں پہ میں کہوں نا تو آپ اس پہ پینسل رکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہوگا. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم. گڈ. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. اچھا تنذر، را کو ہیوی نہیں کیے گا، ہیوی نہیں کیجیے گا. تنذر ٹھیک ہے، را لائٹ رکھیے گا ٹھیک ہے. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وعلى أبصارهم غشاوة. ساتھ پینسل رکھیے. اعلیٰ کو آپ نے 4 سے 5 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے ٹھیک ہے. وعلى أبصارهم غشاوة. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. میں اس پہ ٹائم دیجیے گا ٹھیک ہے. یہاں پہ تھوڑا سا انشاءاللہ رول پڑھیں گے ٹھیک ہے. تو میں اس پہ ٹائم دیجیے گا. یہاں پہ آپ کا انشاءاللہ ادغام پڑھیں گے اور پھر اس میں آپ نے غنہ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ لام باؤنس ہو رہا ہے، وبل نہیں، وبل اس کو روکیے، ناٹ بل، ٹھیک ہے؟ دوبارہ پڑھیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. باللہ، یہ لام کسی کا ہے بھی ہوا ہے نہیں، باللہ لام موٹا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ بل با یاد رکھیے، ورڈ اللہ کے لام سے پہلے کسرہ زیر آئے تو اس کو ہیوی نہیں کرنا، لیکن اگر فتحہ پہ زبر آئے یا ضمہ پیش آئے تو اس کو ہیوی کریں گے، ٹھیک ہے؟ باللہ ناٹ باللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا. اور اس کو ہیوی رکھے گا، ٹھیک ہے؟ یو خا فل آف ماؤتھ، ٹھیک ہے؟ آپ کا جو خا کا ہے، آپ کے یہ حلق سے نکلتا ہے، یار تھروٹ کا لیٹر ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ حلق کا وہ حصہ ہے جو کہ آپ کے ماؤتھ کے قریب ہے، ٹھیک ہے؟ خا پیچھے سے لے جائیں گے تو قاف کا ساؤنڈ آنا لگے گا، ٹھیک ہے؟ اخا ہا، ٹھیک ہے؟ تو میک شور کیجیے گا، اور ہیوی، کیونکہ خا ہیوی لیٹرز میں، ٹھیک ہے؟ یو خا فل آف ماؤتھ کے ساتھ ادا کیجیے، یو خا فل آف ماؤتھ، یعنی ایئر کو تھوڑا سا ایکومولیٹ کیجیے اور پھر فل آف ماؤتھ کے ساتھ کہیے، ٹھیک ہے؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. انفسہم ٹائم دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ایک بار جہاں پہ آپ، اس لیے میں کہا نا پینسل ساتھ رکھیے، جہاں میں نے اگر ہولڈ کیا ہے تو آپ کو پھر یاد رہے کہ یہاں پہ ایسے اس طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اللہ پہ سرکل کیجیے، کچھ لوگ کم کاؤنٹ کر رہے ہیں، کچھ زیادہ کر رہے ہیں، اللہ 4 to 5، یعنی آپ سب 4 رکھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ اس کو 4 تک اسٹریچ کیجیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ، اس کے نیکسٹ لیٹر میں حمزہ آ رہا ہے، اس کو اسٹریچ کریں گے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ دیکھیے، وما ماں کو آپ نے صرف 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. بہت ہیوی اینڈ بہت ہیوی، بہت آپ اس کو سرکل کیجیے، اس کو ہیوی پڑھنا، اب فل آف ماؤتھ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ما شاء الله. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما आपने नहीं लगाया था निशान, शाबाश, चलें लगाइए, इसलिए मैंने कहा पेंसिल साथ साथ रखें, ठीक है। दोबारा देखिए, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا قالوا إنما نحن مصلحون قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. आइन, ठीक है, आइन है ना, नो नॉट यशउरून, यशउरून, आपको यहाँ पे ना यहाँ हाथ रखा करे, फील होगा कि ये आपकी जो ये है ना बोन, ये हिली है यहाँ पे, ठीक है। दोबारा, अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा लगा मिलके पढ़ने में ना, एक अच्छी सी माशाल्लाह भी फीलिंग आई, तो अच्छे से पढ़ा आप सबने। इसी तरह आपने अपनी बडीज को सुनाना है, ठीक है। इस जब तक आप अपनी ना ये जो दबी आवाज में पढ़ेंगे ना, आप सीख नहीं सकते सिस्टर। आपको बहुत अच्छे से खुल के पढ़ना है, जितना आवाज जोर से आपके मखारज, आपकी जो जहाँ से वो मखरज निकल रहा है, जहाँ से वो लफ्ज प्रोनाउंस हो रहा है, वो बहुत अच्छा होगा। जितना आप दबी हुई आवाज में पढ़ेंगे, जैसे ही आप ऐसे पढ़ें अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हम उम्मन यही पढ़ते हैं इसी अंदाज में ज़ालिकल, ये तरीका सही नहीं। ये इंदो पाक का जैसे हमने पढ़ लिया, लेकिन अब हमें जितना आवाज से पढ़ेंगे आपको अपनी गलती खुद नजर आएगी। आप कहेंगे हा का मखरज सही नहीं है, ओ अच्छा मैंने तो को हैवी नहीं किया, तो उसको हैवी करना था, अच्छा मैंने शीन में तफशी नहीं गई, यश शीन में मेरी आवाज ही नहीं फैल रही है। अगर आप यशरून पढ़ते हैं आपको शीन की आवाज नहीं आएगी, यश आवाज आपकी फैलती ही फील होगी, हाँ, अश, है ना। हम कहते हैं हम जब बच्चों को कहते हैं इसी तरह कहते हैं ना, चुप हो जाए, ऐसे करते हैं। तो कहने का मकसद है ये बाय द प्रैक्टिस है और आवाज से इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह ये आपकी तजवीद हो गई। अब इसका इंशाल्लाह लफ्जी तर्जुमा देखेंगे। आयत नंबर इंशाल्लाह 6 देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना बिलाशुबा। आप इसका ट्रांसलेशन लिख लीजिए, बेशक भी कर सकते हैं, बिलाशुबा भी कर सकते हैं। अल्लज़ीना, वो लोग जिन्होंने, आप अच्छा अब आप बोलेंगे इन्ना, बोलिए बेशक या बिलाशुबा दोनों। अल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम, ठीक है, आया या ख्वा दोनों एक ही बात है। आप डराएं उन्हें,
لم نہ، ٹھیک ہے، تنذرہم، ٹھیک ہے، ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون، شابش، ختم اللہ، شابش، علی قلوبہم، ٹھیک ہے، ان کے دلوں پر یا اوپر ان کے دلوں کے، دونوں ٹھیک ہے، ان کے دلوں پر یا اوپر ان کے دلوں کے، ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے، وعلی سمعہم، ٹھیک ہے، ان کے کانوں پر یا اوپر ان کے کانوں کے، ٹھیک ہے، وعلی ابصارہم، شابش، غشاوہ، ٹھیک ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، وَمِنَ النَّاسِ، ٹھیک ہے، من یقول، زور سے بولیے تاکہ آپ کی آواز ریکارڈ ہو، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ٹھیک ہے، واو ما ہم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، ٹھیک ہے، اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، وما یشعرون فی قلوبہم مرض، ٹھیک ہے، بیماری ہے، مرض ہے، دونوں ٹرانسلیشن آپ کا ٹھیک ہے، فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما، ٹھیک ہے، بی وجہ اس کے یا بے سبب اس کے دونوں ٹھیک ہے، کانو یکذبون وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن، ہم، ٹھیک ہے، مصلحون، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، الحمدللہ، ٹھیک ہے، تو ساتھ ساتھ آپ ہوم ورک کی سلائیڈ اینڈ میں آئے گی، لیکن آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کون بتائے گا؟ فائقہ بتائیے کیا ہوم ورک میں ہوگا اس کا ٹرانسلیشن؟ شاباش، تو بھائی ساتھ ساتھ آپ کے ہوم ورک میں اس کی تجوید کی پریکٹس اور ٹرانسلیشن، 7 آیتیں نہیں کروا رہی، 6 آیتیں، بہت زیادہ نہیں ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ اب ہم ان آیات کی، اچھا میں ایک آیات کی آپ کو نہیں، میں نے آپ کو ابھی تجوید بعد میں، جب ہم رول پڑھتے جائیں گے پھر میں آپ کو پریکٹس کرواؤں گی، صرف میں آپ کو ہلکا سا غور و فکر دے دوں تاکہ آپ کو ٹرانسلیشن یاد کرنے میں آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے، جلدی سے گو تھرو کے بتاؤں گی۔ دیکھیں اب نے لاسٹ ٹائم بھی ہدایت کا ورڈ پڑھا تھا، اولائکا ہمیشہ یہی لوگ ہیں، وہی ہے، اس طرح کا آتا ہے یہ وہ، ٹھیک ہے، ٹرانسلیشن آتا ہے، یہ بہت دفعہ آئے گا، اعلیٰ ہدن ہدایت پر، ٹھیک ہے، اعلیٰ بھی آپ اوپر کا ٹرانسلیشن ہے، پر کا ٹرانسلیشن ہے، اپاؤن کا ٹرانسلیشن ہے، ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی کر لیجیے، لیکن ہدن کا ورڈ کس کو نہیں آتا؟ سب کو آتا ہے، ہدایت، ٹھیک ہے، کوئی مشکل ہے؟ رب کا کس کو میننگ نہیں آتا؟ سب کو آتا ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ اچھا ویسے ہم جو یہ پروناؤنس ہے یہ تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے آج جو لوگ ایبسنٹ ہیں وہ تھرڈ پرسن ہے نا، وہ موجود نہیں ہے۔ فرسٹ پرسن کون ہے؟ آئی ایم دا فرسٹ پرسن۔ آپ کون ہے؟ سیکنڈ پرسن، جن سے میں بات کر رہی ہوں، رائٹ، یو آر دا سیکنڈ پرسن۔ اور تھرڈ پرسن کون ہے؟ جو آج کلاس میں ایبسنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کی جو ضمیر ہے وہ تھرڈ پرسن کے لیے، لیکن مراد ہے یہاں پہ اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں اپنے، ویسے ان کے رب کی طرف سے، ایگزیکٹ ٹرانسلیشن اگر عربی میں دیکھا جائے تو ان کے رب کی طرف سے، لیکن ٹرانسلیشن کو جب دیکھا جائے گا تو مراد ہے اپنے رب کی طرف سے، ہاں ٹھیک ہے، وہ اولائی کا پھر آ گیا، ہوم کا ٹرانسلیشن وہی کیا جاتا ہے، وہی۔ اچھا یہ جو ضمیر آتی ہے انشاءاللہ میں اس میں بتاؤں گی کہ سوری میں نے شاید پچھلی آیت سے وہ دیکھ لیا، آپ نے بتایا، چلیے کوئی بات نہیں، پیچھے آیت آ رہی ہے، آگے دیکھیں، ان الذین، انا کئی دفعہ آئے گا، انڈیڈ کا میننگ ہوتا ہے بے شک بے شک بے شک، بس اس کو رٹ لیجیے، جب بھی ان آئے گا بے شک، انڈیڈ بلا شبہ، بے شک انڈیڈ، ٹھیک ہے، الذین مستقل آئے گا، وہ لوگ کسی کو یاد ہے مشکل ہو رہا ہے الذین کے اندر؟ نہیں، کفر، کفر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جنہوں نے کفر، بس آپ کو ٹینس یاد رکھنا ہے، کفر کیا، اب آپ نے کفر کرتے ہیں لکھا، آپ کے نمبر کٹ جائیں گے کیونکہ آپ نے میننگ بدلا ہے،
ٹھیک ہے، یہ ایک ورب کی فارم میں آیا ہے، ٹھیک ہے، اٹس ورب. آپ کو پتہ ہے نا، آپ ناؤن پرناؤنس ورب پڑھتے ہیں انگلش میں نا، انگلش گرامر میں پڑھتے ہوں گے، تو یہ ورب کی فارم میں ہے. تو آپ نے کفرو کفر کیا، ٹھیک ہے، یعنی پاسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ وہ کفر کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. سوا ہم کہتے ہیں نا سوا ان برابر ہے. اس ورڈ کو آپ سرکل کر لیجئے اور اس کو دیکھ لیجئے. بلکہ آپ میں سے سب پہلے اس کے روٹ ورڈ بتائیں تاکہ اس کو میں تھوڑا اور ایمفیسائز کروں. کفرو کا روٹ ورڈ بتائیے جو پہلے کر چکے. شابش. سواؤن کا بتائیے. ٹھیک ہے، سین واؤ یا، اس کو نوٹ کیجئے. اور سواؤن کا مطلب ہوتا ہے برابر ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ ان کو جسے کہا جائے دین کی دعوت دیں یا نہ دیں برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے والے. علیہم تو ان پر ہے، یہ بار بار آئے گا. انذرتم، انذار کا ورڈ سنا ہے ہمارے یہاں اردو میں، سنا نہیں سنا؟ ڈرانا، بس اس کو یاد رکھ لے، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ خوشخبری دینے والے بھی تھے، ٹھیک ہے، اور ساتھ انذار کرنے والے بھی تھے. تو یہاں پہ یہ وہی ورڈ ہے. اور کا مطلب ہے سوال کرنا ہے. کوئی بھی عربی کے ٹرم میں ہم کہتے ہیں نا انت یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ انت عافیہ، کیا تم عافیہ ہو؟ تو یہ سوال کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. حل یا یہ دو لیٹرز ہیں جو عربی میں کوشچنز کرنے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کہہ رہا؟ خواہ، یعنی کیا خواہ کا مطلب ہے یہاں پہ ایک طرح سے وہ کیا جا رہا ہے کہ خواہ یا مطلب یا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، مراد سوال کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. آیا، خواہ یا آیا کر دیجئے. انذرتہم، یہاں تو روٹ ورڈ کیا ہے انذرتا کا؟ نون زال اور ڈرانے کا میننگ ہے. اور ہم کا ٹرانسلیشن انہیں، آپ ڈرائیں انہیں، ٹھیک ہے. ام جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا یا کا میننگ دیتا ہے. آؤ بھی کبھی کبھی اینڈ کا میننگ دیتا ہے اور کبھی جسے کہا جائے یا کا میننگ دیتا ہے. لم جو ہے ہمیشہ نا کا میننگ دیتا ہے، ٹھیک ہے، لم ہمیشہ نا کا میننگ دے گا. تنذرم سیم وہی ورڈ ہے نا. انذرا، انذرتم، تنذرم، لیکن نون زال را کامن ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ ڈرائیں انہیں، ٹھیک ہے. لا یومینون پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، اس کو میں دوبارہ. ختم قرآن کا نام سنا ہے؟ سنتے ہیں نا، ختم قرآن ہے، یہ بھی ختم ہے، مراد ہے کہ مہر لگ گئی، سیل لگ گئی. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. تو یہ وہی ورڈ ہے، یعنی اب سیل ہے، مہر لگ گئی، ٹھیک ہے. قلوب، قلب کس کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے. جب بتائیے پہلے ختم کا ورڈ کا روٹ لیٹر بتائیے. خاتمیم، ٹھیک ہے. قلوب کا آپ لوگ سب لکھے، جو لوگ پہلے نہیں لکھ رہے ہیں ان کو لکھے قاف لام با. قلب کا مینیم قلوب، اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے. قلب کی جمع قلوب ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ. وَعَلَى سَمْعِهِمْ، سمعہم کا بتائیے. سماعت سنیے، کان کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ سننے کے لیے، سماعت کے لیے، شاباش. علی ابصار، بصر سے کیا دیکھیں؟ باس سوادرا، شاباش. بصیرت دیکھنا، ایک ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا اور ایک دل کی بصیرت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. دل سے مراد ہے کہ شعور کے ساتھ دیکھنا، ٹھیک ہے. غشا، غشی، پتہ ہے ان کو غشی تاری ہو گئی. ہاں، ہم کہتے ہیں نا بس پردہ آ گیا. غشیت میں غشی آتی تو کیا ہوتا ہے؟ چکر آتا، آپ کو کچھ دھندلا سا نظر آتا ہے نا، تو وہ وہی ہے، پردہ آ گیا، کرٹن آ گیا، پردہ ہے. غشاوہ، یہ وہی ورڈ ہے. غین شین یا، ٹھیک ہے. مشکل، واو بھی کر سکتے ہیں، یا بھی کر سکتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے مشکل ہے پردہ. کرٹن، کرٹن بھی کیا ہوتا ہے؟ باہر کی. اب یہاں میں کرٹن لگا دے تو باہر کی دھوپ اندر آئے گی نہیں؟ آئے گی، ہے نا، وہ بلاک کر دے گی، نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، الحمدللہ. عذاب، عذاب ہے عظیم، بڑا. ایک ہوتا ہے علیم اور ایک ہوتا ہے عظیم. عظیم کا مطلب ہے ہیوج عذاب، بڑا. اور علیم کا مطلب ہوتا ہے پین فل عذاب، ہے نا. ایک ہے درد ہے بہت بڑا اور ایک ہوتا ہے بس پین فل ہے، تو وہ ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے. عظیم کا روٹ ورڈ بتائیے. عین وامین، ٹھیک ہے. ومین الناس، الناس کا ورڈ تو بہت دفعہ آئے گا، لوگوں میں سے. ہاں، الانسان اس کا واحد ہے، سنگولر ہے، اور الناس اس کا جمع ہے، پلورل ہے، انشاءاللہ. ٹھیک ہے، نون واو سین انشاءاللہ. آگے دیکھیں، یقولو بتائیے. قاف واؤ کہتے ہیں، شاباش. قاف واؤ لام، یہ بار بار آئے گا. یقولو، وہ کہتے ہیں، اس کو ایک دفعہ یاد کریں. قالا یقولو، ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ، وہ بھی یہی ہے، قاف واؤ لام. اسی طرح یقولو بھی یہی ہے، قالا بھی یہی ہے، ٹھیک ہے. سارے یہی ورڈ ہیں، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہتے ہیں. آمنا، ایمان سے، ایمان لائے ہم اللہ پر، ٹھیک ہے. آمنا کا روٹ ورڈ بتائیے. حمزہ میم نون، ٹھیک ہے. الیوم کا بتائیے. یوم پتہ ہے نا، یوم دن، کس کو مشکل ہے؟ اچھا، آخرت پہ کس کو پتہ ہے؟ حمزہ خارا، ٹھیک ہے. آگے آ جاتے ہیں یوخاد. اب یہ نیا ورڈ آیا ہے، آپ کو اس کا ٹرانسلیشن یاد کرنا ہے. یوخادعون، کیا ہوتا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ بتائیے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا. خواہ
دال اور آئین، خا دال اور آئین، خدع، اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ سیم دیکھیں، یخدعون بھی پہلے یخادعون ہے، آپس میں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دینا، ٹھیک ہے؟ یخدعون بھی جسے کہا جائے دھوکہ دینا، ٹھیک ہے؟ انفسہم، نفس، نفس پتہ ہے نا، نفس کی جمع ہے یہ، تو آپ کو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کوئی بھی ٹرانسلیشن کر لیجیے۔ یشعرون، شعور کا ورڈ کس نے نہیں پڑھا؟ یہ وہی ہے، وہ شعور نہیں رکھتے، شعور ہم کہتے ہیں اس کو تو شعور ہی نہیں ہے نا، کامن ورڈ ہے یہ، بس وہی ورڈ ہے۔ اتنا ملتا ہے نا عربی اردو کے ساتھ کہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا ٹرانسلیشن یاد کرنا، آنیسٹلی میں کہہ رہی ہوں۔ انگلش والوں کو پھر بھی مشکل ہوگی، لیکن ہماری جو مدر لینگویج نے بہت آسان کر دیا کہ ہمیں آسانی سے ہم بولتے ہیں کہ اس کو تو شعور ہی نہیں ہے ذرا سا نا، تو یہ وہی ورڈ ہے، وہ شعور نہیں رکھتے۔ قلو پھر آ گیا مرض، مرض ہم کہتے ہیں اس کو تو یہ مریض بھی وہی ہے، مرض ہے، مریض ہے، بیماری کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا آپ اس کا ٹرانسلیشن مرض بھی کر دیں تو مگر آپ کو پتہ ہے یہ کوئی بیماری ہے، رائٹ؟ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر۔ فضا، زیادہ کو کون کہتا ہے؟ ہمارے یہاں اردو میں ورڈ استعمال کرتے ہیں زیادہ، یہ وہی ہے فزادہ، ٹھیک ہے؟ زیادہ کر دو، بڑھا دینا، انکریز کر دینا، ٹھیک ہے؟ یہ وہی ورڈ ہے، بڑھا دیا، ٹھیک ہے؟ اگین بیماری آ گئی، اچھا فزادہ کا روٹ ورڈ بتائیے، شابش۔ زائیادہ، ٹھیک ہے؟ اچھا آگے آ جاتے ہیں انشاءاللہ، مرادن کا روٹ ورڈ بتائیے۔ میم را، ٹھیک ہے؟ عذاب، دیکھیں پہلے عظیم تھا، اب یہاں پہ علیم آ رہا ہے، پہلا والا ہیوج بڑا عذاب تھا تاکہ آپ مسٹیک نہ کریں ٹرانسلیشن میں، اور یہ والا علیم ہے، اس کا مطلب پینفل، دردناک عذاب، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یکذبون، جھوٹ کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ کذبا یکذبو، یہ ورڈ آتا ہے جھوٹ کے لیے، کیا روٹ ورڈ ہے؟ کاف زائی با، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ہم نے قالا پڑھا تھا، یقولو پڑھا، قل کے، اب یہ قیلا، یہ بھی وہی ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے ایک ہی ورڈ ہیں، بس شیپ بدل گئی، یہ ڈفرینٹ پریزنس ٹینس کی وجہ سے۔ اگر آپ انشاءاللہ انگلش میں گرامر جانتے ہوں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ بھی قاف واو لام ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہا جاتا ہے۔ تفسیدو، فساد کس کو نہیں پتا؟ فساد، کرپشن، ہاں اب تو کتنا فتنوں کا دور ہے، کرپشن ہی کرپشن ہے ہر جگہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی ہے، تفسدو، فساد سے فا، بتائیے روٹ ورڈ، سین دار، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ تو اب آگے آ جائیے، قالو وہی ہے، مسلمون، اصلاح، ہمیں دیکھیے اس کا اگر روٹ ورڈ نکال لیں گے نا، سوت لام، لامہا، صلح، اصلاح سے، صلح، صلح بھی کہتے ہیں نا کسی چیز کی صلح کروا دینا، اصلاح کروا دینا، ہے نا؟ ہمارے کہتے ہیں صلح کروا دو، کہتے ہیں نا ان دونوں میں اصلاح کروا دو، ٹھیک ہے؟ یہ وہی ورڈ ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونا۔ مفسدون اگین آ گیا، اچھا روٹ ورڈ آپ نے بتایا تھا سعود لام، ہاں ٹھیک ہے؟ اچھا یشرون بھی آ چکا ہے، یہ ہم سب کر چکے ہیں، کما آمن، یہ سارے ورڈ ہو چکے ہیں، تو الحمدللہ، چلیے بارک اللہ فک۔ تو اتنا مشکل نہیں، بتائیں صرف تھوڑے سے ورڈز ہیں، یخادعون، یکذبون، ہاں باقی سارے آپ کے وہی ورڈ ہیں۔ چلیے انشاءاللہ ان آیات کی انشاءاللہ تھوڑی تفسیر دیکھیں گے، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ چلیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی کفر اپنا لیا، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کتنی اہم آیت ہے۔ پہلا جو ہم نے گروپ پڑھا تھا، ہم نے جیسے ہی اللہ تعالیٰ سے سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ سے لے کر سورہ الناس تک ہمیں ہدایت کا راستہ بتا دیا، اور ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے سب سے پہلے کس کی کوالٹیز بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ متقین کے، کہ کامیاب ہونے والے کون ہیں، یعنی اللہ، یعنی دنیا اور آخرت کی فلاح پانے والے کون ہیں، اور وہ کون تھے؟ متقین۔ ان کی کیا کیا صفات تھیں آپ کو یاد ہے؟ ذالک الکتاب، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، اب پھر متقین کی صفات اسٹارٹ ہو رہی تھی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یاد ہے تینوں آپ کو صفات یاد ہے نا، کہ وہ کیا غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر کیا؟ بما پھر کتاب پہ ایمان، الذین یؤمنون بالغیب کے بعد والذین، جو نیکسٹ آیت آتی ہے کہ کیا کہتے ہیں، پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کتابیں نازل ہوئی ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر کے وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں، کیونکہ جب تک آخرت کا یقین نہیں ہوگا تو بات نہیں بنتی۔ تو یہ صفات
صفات اپنے اندر ڈھونڈنی، کیا میں متقین ہوں، کیا یہ صفات میرے اپنے اندر ہے. اب یہ پہلا گروہ تھا جو کہ فلاح پانے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب دوسرے گروہ کی بات یہاں پہ کی ہے. اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا ذکر کریں جنہوں نے حق کو پہچاننے کے باوجود اسے اگنور کر دیا، اس کو ڈینائی کر دیا، اس کو جھٹلا دیا. کفرو، کافر، کون لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا، اور کافر کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حق کو کیا کرتا ہے؟ چھپا دیتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے. تو اس آیت میں ان مخصوص کافروں کا ذکر ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے، اللہ کا جو علم ہے وہ اللہ کا علم کامل ہے، اس نے یہ بات طے کر دی ان کے بارے میں کہ وہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. آپ کو یاد ہے ابو جہل جو اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، ابو لہب، آپ دیکھیں کہ دونوں جسے کہا جائے بے ایمان ہو کے مرے، مراد ہے کفر کی حالت میں مرے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اسی لیے بتایا سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے. مطلب کیا ہے کہ دعوت دین کا اثر ان پر نہیں ہوتا. کیا یہ مراد ہے؟ ہاں نہیں، مراد ہے کہ دعوت دین، آپ کو پتہ یہ چھپ چھپ کے اللہ کے نبی جو جسے کہا جائے جو پیغام دیتے تھے، چھپ چھپ کے سنتے تھے اللہ کے نبی کی باتوں کو. ہاں راتوں میں جا کے چھپ چھپ کے آپ اللہ کے نبی کی بات سنتے تھے کیونکہ یہ جانتے تھے عربی، ان کو پتا تھا. لیکن کیا ہے نا، ان کے دل سخت ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، ان کے دلوں میں کیا کیا چیزیں تھی؟ انا تھی، تکبر تھا، تعصب تھا. یہ جب سارے پردے آ جاتے نا، میں نہ مانوں، انا کا ایک انسان اپنے اندر لیتا نا تکبر. جیسے آپ نے دیکھا شیطان نے بھی تو تکبر کیا نا، میں نے پہلی کلاس میں بتایا تھا آپ کو، ہاں کیسے تکبر کیا. تو جب انا، تکبر، تعصب یہ چیزیں آتی ہیں تو دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، اور اللہ کا جو ڈر ہے نا انسان پر اثر نہیں کرتا. ابھی دیکھیں جب آپ کلاس میں اللہ کی باتیں سنتے کچھ ڈر کے ساتھ جاتے ہیں یہاں سے، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو خوف آتا ہے نا. لیکن جب انذار ہی نہ کیا جائے، یعنی آپ کانوں کو ایسے بند کر لیں، تو پھر کیسے آپ کو اللہ کی بات جائے گی؟ ہاں کیسے آپ اس پیغام کو سن سکیں گے؟ کیسے یہ دل کے اندر اترے گا؟ اور کیسے جسے کہا جائے یہ عمل کا ذریعہ بنے گا؟ تو ان کے دلوں میں تعصب تھا، ان کے دلوں میں تکبر تھا، ان کے دلوں میں ایک طرح سے انا تھی. تو میرے اور آپ کے لیے کیا بات ہے؟ اب میرے اور آپ کے لیے جو سیکھنے کی بات ہے کہ دعوت تبلیغ سے جب میں اور آپ کسی کو دین کی دعوت دیں تو کبھی مایوس نہیں ہوں. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے تو اس کا مطلب یہ نعوذ باللہ نہیں ہے کہ آپ کی دعوت میں کوئی کمی رہ گئی ہے. نہیں، اصل بات ہے سننے والے کا انتخاب ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. کیا وہ خیر کی بات کو سننا چاہتا ہے؟ تو اصل بات ہے کہ میں یہاں بیٹھی ہوں، ہاں میں آپ کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہی ہوں، اللہ کی باتیں بتا رہی ہوں، تو کیا میرے بتانے میں کوئی کمی ہے؟ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ پڑھ کے بہت آگے چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ شاید کچھ بھی نہیں کر پائیں. تو کیا سامنے والے کے بتانے میں کمی نہیں، سننے والے کے انتخاب میں کمی، کہ وہ سنتا میری بات کیا ہے، وہ کس ٹول، یعنی اس ٹول کا وہ کیسے استعمال کرتا ہے. کیا اس نے سنا بس یہیں تک ایز اے بوجھ کے طور پہ لیا، یا واقعی اس کے دل کے اندر اترا اور اس کی زندگی بدلی اور اس کے اندر ایک اللہ کے دین کو سیکھنے کی چاہت پیدا ہوئی. تو ساری بات کا خلاصہ یہ. دوسری بات ہے کہ حق کو قبول کرنے کی عادت، یعنی ہمیں اپنے اندر ہم سب کو اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرنی کہ جب میرے اور آپ کے سامنے کوئی حق بتا رہا ہو، کوئی حق بات کہہ رہا ہو، تو میں اور آپ کیا کریں، اسے فوراً ایکسیپٹ کر لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلسل جب آپ انکار کرتے ہیں نا تو پھر دل جو ہے نا جیسے کہتے ہیں رسپانس نہیں کرتا، بنجر ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا گائیڈنس دلیں، گائیڈنس ڈینائی، یعنی بار بار آپ کو دعوت دی جاتی ہے، مختلف پلیٹ فارم پر دین کی دعوت دی جاتی ہے، قرآن سیکھنے کی دعوت دی جاتی ہے، آپ کہتے ہیں میں نیکسٹ ٹائم کر لوں گی، بڑا مشکل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بار بار جب دستک دی جاتی ہے نا تو اور آپ اس دستک کو جسے کہا جائے دروازہ نہیں کھولتے اور کلاس میں انٹر نہیں ہوتے، تو کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ جو دل کی زمین ہے نا وہ بنجر ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ بیکار ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ضرور ہے، ضرور یہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ حق کو قبول کرنے کی عادت ڈالیں اور اس بات
بات کو لے کر انشاءاللہ اس حق کو مان لیں۔ تو روزمرہ زندگی سے مثال دیتی ہوں، اگر آپ کے پاس یہ سیل فون ہے، ہاں یہ میرے پاس سیل فون واٹر پروف ہے، ٹھیک ہے، یہ جو میرے پاس موبائل ہے یہ واٹر پروف ہے، رائٹ؟ اب یہ واٹر پروف کو میں کسی بھی بالٹی کے اندر پانی ڈال کے اس میں ڈال دوں، ہاں اب یہ بتائیے اس پر کوئی اثر ہوگا؟ کوئی پانی سے یہ خراب ہوگا؟ کہ یہ واٹر پروف ہے، میں اس کو لے کے سمندر میں پھینک دوں، اس کو کچھ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو یہی بات ہے، جو کافر ہے نا ان کو کچھ اثر ہی نہیں ہوتا، جیسے یہ واٹر پروف ہے، اس پہ کچھ بھی سمندر میں ڈال دوں، پانی کے ٹب میں اس کو ڈال دوں، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو کافر نے بھی دل کو سیل کر لیا ہے، تعصب کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی سامنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں بھی تو کوئی بات اندر نہیں جا رہی، تو یہاں بیٹھ کے دعا کیجئے، اللہ میں جو سنوں میرے دل کی بہار بنے، میرے اندر اترے، میں حق کو قبول کروں اور اس کے مطابق عمل کرنے والی بن جاؤں۔ اللہ نہ کرے کہ کفر کی وجہ سے دل اس قدر سخت ہو جائیں کہ پھر آپ جسے کہا جائے اس پیغام کو، جسے کہا جائے اس سے جسے کہا جائے ٹرن اوے ہو جائیں۔ اب سوال ایک آتا ہے کہ ہم یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر انہیں دعوت کیوں دی جائے؟ اللہ نے تو بتا دیا اپنے علم سے کہ یہ تو ایمان نہیں لائیں گے، مما ہم بمؤمنین، یہ تو ایمان لائیں گے نہیں نا، ان کو تو ایمان ان کو ملے گا نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم ان کو کیوں دعوت دیں؟ پہلی اس کی دو بڑے مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ اتمام حجت، اللہ تعالیٰ حجت کو تمام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کل قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ سے نہ جھگڑے کہ آپ نے تو میرے پاس اللہ تو نے تو میرے پاس کوئی ڈرانے والا ہی نہیں بھیجا، کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں بھیجا، مجھے تو کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی، رسولوں کو بھیج کر، کتابوں کو بھیج کر۔ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ کی روحوں سے عہد لیا تھا، جس کو ہم عہد الست کہتے ہیں، جو کہ سورہ الاعراف کے اندر منشن ہے۔ ہم سب کی، آدم کے علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام روحوں کو پیدا کر دیا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر رہتی دنیا تک جتنے لوگ آئیں گے، اور ہم سب نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا الست بربکم، ہم نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ آپ ہمارے رب ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگ جن جن گھروں میں پیدا ہوتے گئے وہ ویسے بنتے گئے، پھر اللہ نے رسولوں کو بھیجا، کتابیں بھیجی، تو اللہ تعالیٰ نے حجت کو تمام کر دیا، ٹھیک ہے، تاکہ کل انسان اللہ تعالیٰ سے بحث نہ کرے کہ ہمارے پاس تو کوئی۔ دوسرا یہ کہ دائی کا اجر بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش پر اجر دیتا ہے۔ آج اگر میں آپ کو کوئی دین کی بات بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے آپ سے کوئی اجر نہیں چاہیے، میرا اجر اللہ کے پاس ہے، ہاں، یعنی ہر انسان کا اجر ہے نا اپنے لیے کما رہا ہے۔ یعنی اگر آپ آتے ہیں تو آپ مجھ پر احسان کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، اور اللہ نے مجھ پر احسان کیا، اور آپ نے مجھ پر احسان کیا کہ آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں۔ تو اس طرح سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کوشش کا اجر دیتا ہے، آپ کو آپ کی کوشش کا اور مجھے میری کوشش کا۔ سپوز کیجیے میں نے آپ سب کو پڑھایا، لیکن نتیجہ جیسا میں چاہتی تھی آپ سب ورڈ ٹو ورڈ یاد کر لیں، میں چاہتی تھی آپ کی تجوید اچھی ہو جائے، ٹھیک ہے، ان میں سے آپ میں سے 5 کی تجوید بہت اچھی ہو گئی، 10 نے ٹرانسلیشن یاد کیا، کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، تو کیا میرا اجر ضائع ہو گیا؟ رزلٹ تو جو میں چاہ رہی تھی وہ نہیں آیا؟ نہیں، میرا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور آپ کو آپ کی کوشش کا اجر مل جائے گا۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی ہے، اور دائی جو کوشش کرتا ہے، تبلیغ جو دین کا کام کرتا ہے، اس کو بھی اس کی کوشش کا اجر ملے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ کافر ہے نا، تو عذاب بھی ان کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھیے کسی کے دل پر بلا وجہ مہر نہیں لگاتا۔ یہ مہر کیوں لگی، یہ سیل ان کے دل پر اس ٹائم کیوں لگی ہے؟ ان کے مسلسل کفر کی وجہ سے، ڈینائی کی وجہ سے، حق سے انکار کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، اور حق کے ساتھ دشمنی کا نتیجہ ہے۔ جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے اور حق کی آواز کو جان بوجھ کر اگنور کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے، سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل کیا ہو جاتا ہے؟
سیاہ ہو جاتا ہے، ہاں، اور اس پہ پھر اس کے اندر ہدایت جسے کہا جائے اس کے اندر یعنی دل کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے ہاں تو دل صاف کر دیا جاتا ہے، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ وہ ڈاٹ بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ ہاں، کتنا اگلی لگتا ہوگا، پورا دل بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے، پورا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ خاص کر دیکھیے 3 ٹولز کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ ٹولز ہیں جس سے جسے کہا جائے علم کی شمع، علم کی روشنی اندر جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو ٹولز ایسے ہی دیے، یہ فیکلٹیز ایسی ہی تھی، بولنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت، ہاں اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 قوتوں کا ذکر کیا، 3 ٹولز کا ذکر کیا۔ نمبر 1 دل، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو قلوبہم نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر آپ نے دیکھا کہ کیا ختم اللہ علی قلوب پہلا ٹول ہے، وعلی سمعہم دوسرا ٹول ہے، اور تیسرا وعلی ابصارہم۔ تو ان ٹولز کی بات ہو رہی ہے۔ تو دل کیا ہے؟ جو کسی بھی بات کو سمجھنے کا مرکز ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو میں بات کہہ رہی ہوں آپ کے اندر کیسے اترے گا، آپ اس کو کیسے فہم میں لیں گے، کس طرح انڈرسٹینڈ کریں گے، یہ دل کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ کان کیا ہے؟ سماعت، سنتے ہیں۔ اگر میں ایسے کان بند کر دوں، آپ میں سے کوئی سننے والا، تو میری بات اس کو پہنچے گی نہیں۔ تو جو حق بات سننے کا ذریعہ یعنی یہ جو کان ہے اس سے آپ کو حق سنائی دیتا ہے، سچی بات سنائی دیتی ہے۔ اور آنکھیں کیا ہیں؟ جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کا ذریعہ ہے۔ تو ان کا انجام کیوں ہوا؟ ان کا انجام یہ ہوا کہ اب نہ وہ حق ان کو سمجھ لگتا ہے، مراد ہے وہ حق کو سمجھ نہیں پاتے، نہ نصیحت سن سکتے ہیں، اور نہ ہی عبرت کی نگاہ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی جب سب چیزوں پہ سیل ہو جائے، کان بند ہو جائیں، جسے کہتے ہیں دل کو بالکل بند کر دیا اور آنکھوں میں پردہ آ گیا، تو پھر آپ کیسے دیکھیں گے حق کو، کیسے نصیحت لیں گے، اور کیسے پھر اس کی وجہ سے عبرت کی نگاہ لیں گے؟ کہنے کا مقصد ہے تو میں اور آپ کیا کریں ان آیات سے؟ میرے اور آپ کے لیے بہت اہم چیز ہے کہ سب سے پہلے اپنی اندر کی آواز کو سنیں۔ مراد کیا؟ اب میں آپ کو سناتی ہوں۔ پہلی دفعہ جب انسان سے غلطی ہوتی ہے نا، انسان کو احساس ہوتا ہے، اچھا میں نے کسی کو، جیسے میں نے ثانیہ کو کوئی ایسی بات کہہ دی، ہاں میں نے کہا ثانیہ کو، میں نے کہا ثانیہ آپ بہت دیر سے آئی ہیں، نیکسٹ ٹائم آپ ایسا نہیں کیے گا۔ پہلے انسان کو احساس ہوتا ہے مجھے ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ہے نا، کہ ابھی نئی نئی اسٹوڈنٹس ہیں، مجھے ایسا نہیں، اندر سے ایک پکار، اب ایک پکار پہ آئی نا، آپ فوراً رجوع کریں، ان سے بھی توبہ، اللہ سے بھی توبہ۔ مگر آپ نے اس کو اگنور کر دیا، چلو کوئی بات نہیں، اب کیا بات ہے، میں اگر میں پڑھا رہی ہوں کچھ بول بھی دیا تو کیا، یہ جو ہے نا، یہ جو اگنور کرنا کہ اپنی غلطی آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی اور آپ اس کو اگنور کریں، ایک ہوتا ہے کہ آپ کو احساس ہوا، آپ نے ثانیہ سے کہا ثانیہ سوری، آئی ایم سو اسٹریس کہ میں نے آپ کو اس طرح سے کہہ رہی، آپ کافی لیٹ آئی تھی، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ خیال کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو اگنور کرتے رہے، آپ نے اس کو ہرٹ کر دیا، تو یہ کیا؟ یہ گناہ ہے، ایک مومن کو اذیت دینا کبیرہ گناہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا آہستہ آہستہ کیا ہوگا، آپ اپنی ضمیر کی آواز کو اگنور کرتے جائیں گے، نظر انداز کریں گے، یعنی پہلے تو آپ ملامت کرتے تھے، لیکن اب کیا ہے کہ اگر آپ ملامت نہیں کریں گے تو یقین کیجئے آہستے آہستے دلوں پر مہر لگنا شروع ہوتی ہے کہ آپ کو پھر حق اچھا نہیں لگتا۔ آپ دیکھیں بعض اوقات بہت سارے لوگ بہت اونچی سیلیبریٹی پہنچ جاتے ہیں، تو ان چھوٹی موٹی باتیں ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، کوئی غلطی بھی کرتے ہیں، ہوتا ہے نا، آپ نے بڑی غلطی کی، آپ پبلکلی آپ بتائیں آپ نے غلطی کی ہے، آپ ایڈمٹ کریں، کیونکہ آپ بہت سارے آپ کے فالوورز ہیں، بہت سارے آپ کو جسے کہا جائے آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کو تھمس اپ کرتے ہیں، رائٹ؟ تو آپ کو اگر آپ نے غلطی پوری محفل میں کی تو آپ کو بتانا چاہیے، تاکہ دوسرے آپ کی وجہ سے مس گائڈ نہیں ہو۔ لیکن جب ہم اگنور کرتے جاتے ہیں، چیزوں کو لائٹلی لینا شروع کر دیتے ہیں، ملامت ہی چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ مہر اسٹارٹ ہونا شروع ہوتی ہے، پھر آپ کو اپنی ضمیر کی آواز کو دبا دیتے ہیں، اور جو آپ کی خواہش ہوتی ہے نا اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو یقین کیجئے جب کبھی گناہ ہو جائے اپنے آپ کو ملامت کیجئے، میں نے کیوں کیا، میں نے کیوں جھوٹ بولا، میں نے کیوں غیبت کی ہے، میں نے کیوں کسی کے اس طرح سے دل آزاری کی ہے، تو اپنے آپ کو ملامت کیجئے، پنش کیجئے، مراد ہے صدقہ کیجئے، اللہ سے توبہ کیجئے، اور آئندہ جسے کہا جائے کوشش کیجئے
ٹھیک ہے، اس کو نہ کرے تاکہ دل سیاہ نہ ہو، دل پر موہل نہ لگے، سمجھ آ گئی؟ یہ توبہ جو ہے نا بیسیکلی وہ اس سیاہی کو جو کسی کے دل دکھانے کی وجہ سے آپ کے دل پر لگی تھی اس کو مٹا دے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات ہے کہ آنکھ کان اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو دل دیا، عقل دیا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا صحیح استعمال کیا ہے کہ ان کے ذریعے سے آپ اپنے رب کو پہچانیں گے، اپنی رب کی معرفت کو جانیں گے، اپنے رب کے جسے کاجہ کائنات پر غور و فکر کریں گے۔ اگر میں اور آپ ان کو صرف دنیاوی لذتوں کے لیے استعمال کرتے، آج دنیا کے معاملے میں میری اور آپ کی عقل اور دل کتنا کام کرتا ہے نا، دنیا کے معاملے میں ابھی پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کل ہی الحمدللہ جیسے کوئی بھی کوئی بھی جسے کہا جائے ایک پارٹی تھی، آپ دیکھیے ماشاءاللہ بارک اللہ، ہمیں سوشلائزنگ میں کتنا مزہ آتا ہے ہاں، اور جہاں قرآن کی بات ہوتی ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا تو دل بند ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیں جب تک آپ آئیں گے نہیں، آپ سنیں گے نہیں، آپ کیسے کسی کو جج کر سکتے ہیں کہ آپ کو پڑھایا کیا جا رہا ہے؟ اگر جہاں زیادہ سے زیادہ کوئی ایسی بات ہو کہ جو آپ کو نہیں پسند آ رہی، آپ اٹھ کے چلے جائیں گے، ہم میں سے کوئی آپ کو پکڑ کے بٹھائے گا تو نہیں، ہے نا؟ اس آسان سا پرنسپل ہے، آپ کو کوئی پکڑ کے بٹھا نہیں رہا کہ آپ یہاں زبردستی رہیں۔ لیکن آپ دیکھیے اس کے برعکس جب سوشلائزنگ ہوتی ہے، ہم سوشلائزنگ کے لیے تو ہمیں کوئی وقت چاہیے کہ ہم بس سوشلائز کریں اور ہم خوب انجوائے کریں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی تو ہم کیسے اس نعمت کا شکر ادا کریں گے؟ اس کانوں سے اچھی باتیں سنیں، اللہ کا کلام سن کے، اس کی معرفت کو جان کے، ان آنکھوں سے قرآن پاک کو دیکھ کے، اس اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن کے۔ تو میں اور آپ کوشش کریں کہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں، تو جہاں میں ان کو دنیاوی لذتوں کے لیے استعمال کرتی ہوں، ساتھ ساتھ ان کو روحانی لذت کے لیے بھی استعمال کیجیے، تاکہ اس سے آپ کی روح زندہ ہو، ہاں آپ کی روح زندہ ہو۔ دیکھیں کتنے لوگ ہیں کانوں میں، آج ہمارے ینگسٹر بچے کیا لگاتے ہیں؟ ہیڈ فون، اور کیا سنتے ہیں؟ کیا اللہ کی باتیں سنتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی کوئی ہوگا میچور میچورٹی کیا ہے حال، تو آپ سوچیے کہ کان میں ایسے لگے، اب تو گھروں میں بھی لوگوں نے لگایا ہوا ہے کہ اگر آوازیں دیں تو کانوں میں اتنا کچھ لگا ہوا ہے کسی کو آواز نہیں جاتا۔ تو دعا کیجیے کہ میں اور آپ اپنی روح کا سامان بھی اس کے ذریعے سے کریں الحمدللہ۔ تو وہی بات ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہاں یاد رکھیں، مجھے اور آپ کو اللہ سے کثرت سے ایک دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہم سب کے دل ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جس کے چاہے دل کو ٹیڑھا کر سکتا ہے، اور جس کے چاہے دل کو سیدھا رکھ سکتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کیا کیجیے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، ٹھیک ہے؟ کثرت سے دعا کیا کیجیے اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی اولادی علی دینک، ہاں اس طرح سے ان کے لیے بھی دعا مانگا کیجیے، کیونکہ دین ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ الحمدللہ جتنا زیادہ انشاءاللہ اللہ سے دعا مانگے کہ آج تو میں اور آپ دین کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا اور آپ کو بھی نہیں پتا کب میرا اور آپ کا دل بہک جائے، ہاں دل اللہ کی مٹھی میں کب کس طرح سے آگے پیچھے ہو جائے، تو اللہ کے ہاتھ میں۔ تو کثرت سے یہ دعا مانگا کیجیے۔ اس لیے اب آگے سے اب یہ دوسرا گروپ ختم ہو گیا جو کہ کس کا تھا؟ کفار کا تھا۔ پہلا کس کا تھا؟ متقین، آپ نے ٹائٹل ڈالنا ہے، پہلی 5 آیتوں میں متقین کا گروپ تھا اور اپنے اندر ان کوالٹیز کو پیدا کرنا ہے۔ دوسرا بالکل کافر ہیں، کھلم کھلا ڈینائی، کھلم کھلا کفر کرتے ہیں، جان بوجھ کے انکار کرتے ہیں اللہ کی لائی ہوئی شریعت کا، دین اسلام کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس قرآن کا، سب چیز کا۔ کفر کی وجہ کیا ہے؟ تکبر ہے، انا ہے، تعصب ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب تیسرا گروپ آ رہا ہے، یہ ہے منافقین کا، اس پہ لکھ لیجئے بڑا بڑا منافقین، ہاں۔ اب اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے جو بات سکھائی ہے، اب ہم سوچیں گے تو ہماری تو بات ہی نہیں ہماری ہی بات ہے، اس لیے اس کو غور سے سوچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو سٹارٹ لیا ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کافروں میں سے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جسے کہا جائے مشرکوں میں سے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جسے کہا جائے فاسقوں میں سے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سے بتایا، یعنی یہ مسلمانوں میں سے بھی ہیں، کافر میں سے بھی ہیں، فاسقوں میں سے بھی ہیں، ہر ایک میں یہ گروہ، ہر ایک میں سے یہ لوگ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں، حالانکہ کیا ہے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ حقیقت میں مؤمن نہیں ہے۔ کس کی بات سچی ہے؟
اللہ کی بات سچی ہے یا ان کی بات سچی ہے جو کہہ رہے کہ ہم ایمان لائیں؟ کس کی بات سچی ہے؟ شاباش، اللہ کی بات سچی ہے۔ کیسے یعنی کوئی کہہ دے کہ میں ایمان والی ہوں، ادھر سے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آیت میں بتا رہے کہ یہ تو ایمان لانے والے نہیں، تو آپ کس کی بات کو لیں گے؟ اللہ کی بات کو لیں گے۔ اور آف کورس تو اس آیت میں الحمدللہ منافقین کی صفات ہے۔ منافق ہوتا کون ہے؟ نفاق کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر میں کچھ ہونا، باطن میں کچھ ہونا، ہاں۔ یعنی منافق وہ ہے جو زبان سے تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تاکہ مسلمانوں سے جو فائدہ حاصل ہونا ہے وہ حاصل کرے، لیکن دل کے اندر کفر چھپائے ہوئے، پتہ نہیں چلے گا۔ اب یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں اور جگہ کہاں بیٹھے ہیں ہمیں نہیں پتا کسی کے دل کے اندر کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دل کے پاس ایک آئینہ لگا دیتے نا تو سب کا دل درست رہتا، کیونکہ سب آئینے میں ہمارے اندر کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کیا کیفیت کس کے بارے میں آ رہی ہے۔ ہاں، ویسے تو ہمارا فیس شو کر ہی دیتا ہے کہ ہم کتنا خوش ہیں، کتنا اپسیٹ ہیں، کتنا جلدی چاہ رہے ہیں کہ ختم ہو، اور کتنا آپ چاہ رہے ہیں کہ سنیں، رائٹ؟ ہمارا دل ہماری فیس اس چیز کی ایک طرح سے عکاسی کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مقصد ہے منافق وہ ہے جو زبان سے تو لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں سے فائدہ حاصل کرے، لیکن دل میں کفر چھپاتا ہے۔ اور خاص کر اس آیت میں دو چیزیں اہم مینشن کی گئی ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان کا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیے یہ ایمان کی بیس ہے، بنیاد ہے، اور منافقین ان دونوں کا دعویٰ کرتا ہے، ہاں، لیکن انہیں جسے کہا جائے مراد ہے کہ ان دونوں کا دعویٰ زبان سے تو کرتے تھے تاکہ انہیں کیا سمجھا جائے؟ مسلمان سمجھا جائے، انہیں ترقی پسند انسان سمجھا جائے۔ مراد ہے کہ دعویٰ کر رہے ہیں ایمان اللہ پر لائیں اور ساتھ میں یوم آخرت پر ایمان لائیں، لیکن یاد رکھیں کیوں کرتے تھے؟ تاکہ جو لوگ آس پاس اللہ کے نبی اور صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں وہ ان کو مسلمان سمجھے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں ان کو مسلمان سمجھے۔ تیسرا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے، تو وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سچی ہے اور ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المنافقین میں بھی بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ یعنی یہ جو قرآن کی آیت ہے، یہ سورۃ المنافقین کی آیت بھی اس آیت کو سپورٹ کرتی ہے کہ جب منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو کہتے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق کون ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ منافق کون ہے؟ سب سے پہلی، اور آج جھوٹ کیسے سرایت کر گیا ہے، کوئی بندہ جھوٹ کے بغیر تو زندگی گزارتا نہیں تھا۔ اس وقت مسلمان کی پہچان ہی یہ تھی کہ وہ جھوٹ سے نفرت کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے میرے پاپا اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ہمیشہ ایک لفظ کہتے تھے، جھوٹ نہیں بولو، بچپن سے مجھے جھوٹ، ان کا جملہ آج تک میرے کانوں میں گونجتا ہے کہ جھوٹ سے نفرت ہے ان کو، کیونکہ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر جتنے بھی جسے کہا جائے جو برائیاں، اس کا جو فساد ہے وہ جھوٹ سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جسے کہا جائے سورہ النساء آیت نمبر 145 میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے یعنی سب سے نیچے درک الاسفل میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک تو یہ آیتیں سپورٹ کرتی ہیں جھوٹ کی وجہ سے، دوسری آپ دیکھیں حدیث میں بھی آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی 3 نشانیاں بتائی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کریں۔ نمبر 1، جب بات کرے تو کیا کرے؟ شاباش، جھوٹ بولے۔ جب وعدہ کرے تو کیا کرے؟ اس کے خلاف ورزی کرے۔ اور جب اسے امانت رکھوائی جائے تو کیا کرے؟ خیانت کرے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے چوتھی نشانی کہ جب جھگڑا کرے تو کس پر آ جائے؟ گالی گلوچ پر آ جائے۔ اللہم اغفر لے۔ اب رک کے سوچئے ہم میں سے کون ہے جو جھوٹ نہیں بولتا؟ ہم میں سے کون ہے جو پرومسز کو بریک نہیں کرتا؟ ہم میں سے کون ہے جو امانت کی پاسداری کرتا؟ اور ہم میں سے کون ہے جو غصے میں آ کے برے الفاظ نہیں کہتا، آئیڈیل ٹاکس نہیں کرتا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں جھگڑا ہی نہیں کرتی، بچوں سے جھگڑے نہیں ہوتے، ہسبینڈ سے جھگڑے نہیں ہوتے؟ آپ سوچئے۔ اور ٹھیک ہے اگر آپ نے گالی گلوچ لیکن آپ کی زبان
پھر بھی اوپر جاتی ہے نہیں جاتی. ایک تو یہ کہ آپ خاموش ہو گئے، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی دن آپ خاموش ہوتے ہوتے ایک دن آپ کہتے ہیں آج تو نہیں چھوڑنا ہے، مجھے بھی نہیں چھوڑنا، بہت ہو گیا. اب پھر آپ بھی کچھ نہ کچھ کہنے لگتے ہیں، رائٹ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چاروں صفات ہے کس کی ہے؟ منافقین کی. ہاں، تو میں اور آپ کیسے اس آیت پر عمل کریں؟ سب سے پہلے اپنے اندر سنسیئرٹی لے کر آئیں، اخلاص لے کر آئیں. ہمیں ہر وقت اپنے دل کا جائزہ لینا ہے کہ کیا میرا اور آپ کا ظاہر اور باطن ہے کہ آج اگر میں یہاں بیٹھی ہوں، اگر آپ مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں تو کیا گھر والے بھی مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں؟ یا آپ اگر مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں تو کیا آپ کے گھر والے بھی آپ کو اچھا کہتے ہیں؟ رائٹ. تو ظاہر بھی ایک ہو، باطن بھی ہو. کیا مسجد میں تو میں بہت اچھی ہوں، سب کہتے ہیں یہ بہت اچھی ہیں یا یہ بہت اچھی ہیں، لیکن جب میں گھر میں جاتی ہوں تو مونسٹر بن جاتی ہوں کہ سب مجھے دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ آ گئی ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے میری پرسنالٹی کیا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے کہ میں گھر میں تو بہت ہی عجیب شخصیت ہوں، باہر آتی ہوں تو سب میرے ہی گن گاتے ہیں. تو یہ اس سے بچنا ہے اپنی. ٹھیک ہے، تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوگا، رائٹ. ہم آف کورس اگر میں آپ سے بات کری، ہو سکتا ہے میں بہت کائنڈ ہو سکتا ہے میں تھوڑا آگے پیچھے بچوں کے ساتھ ہوں، لیکن ایک ہوتا ہے بالکل ہی کہ بچے آپ سے خوف کریں. آپ کا آنا گھر میں ایک جسے کہا جائے ایک مطلب سب کے لیے ایک مطلب ایک دم سب کو ٹینشن اسٹریس کا بالکل جسے کہا جائے دینے لگے. تو کہنے کا مقصد ہے دوسرا یہ کہ زبان اور دل کی مطابقت، یعنی اسلام یاد رکھے صرف چند کلمات کا نام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ آپ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو کافی نہیں ہے، بلکہ دل کی تصدیق کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ابھی جو بات کی ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نفاق کی بات کی، اس سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے. کیونکہ اگر میں اور آپ اس عملی نفاق سے نہیں بچے تو آہستہ آہستہ کدھر چلے جائیں گے؟ اصلی نفاق کی طرف چلے جائیں گے، اس کفر کی طرف چلے جائیں گے. تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تھوڑی سی جیسے کہا جائے نفاق کی دو ٹائپ ہے، اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. جیسے دیکھیں، ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق. ٹھیک ہے. کون ہوتا ہے کون ہے اعتقادی منافق؟ کہ جس کے دل میں کفر ہے اور زبان پر اسلام ہے، یعنی وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے لیکن اندر سے اس کی دوستیاں کفر کے ساتھ ہیں، اس کی دوستیاں نان بلیورز کے ساتھ ہیں، اس کی جسے کہا جائے ساری جو خیر خواہی ہے وہ اسلام کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کفر کے ساتھ ہے. تو اسلام سے لا الہ اگر منہ سے کہہ بھی دیا تو کوئی حاصل نہیں ہے، یہ اعتقادی کفر ہے. اور اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کی سزا کیا ہے؟ یہ ایسا شخص اسلام سے خارج ہے. ٹھیک ہے، اسلام میں نہیں، یہ مومن نہیں ہے. اگر آپ لا الہ الا اللہ کہہ کے مسلمانوں کی اسپائنگ کرتے ہیں، نان مسلمس کو دے رہے ہیں، اور آپ صرف ان کی مدد کر رہے ہیں، آپ نے صرف اسلام کا لا الہ الا اللہ کا لبادہ اڑا، اور آپ کی جو پلاننگ ہے وہ اسلام کے خلاف ہے. اسلام مسلمانوں کو مشکل میں ڈالنا، ان کی ایک طرح سے جاسوسی کر کے ساری باتیں. آپ کو پتہ ہے یہاں بہت کچھ ہوتا ہے جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں. تو یہ ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اعتقاد اس کا جو ہے بلیو نہیں ہے، اس کی دوستی کفر کے ساتھ ہے. ہاں، تو مراد ہے کہ دل میں کفر چھپائے ہوا ہے لیکن زبان سے لا الہ. اور عملی نفاق کیا دوسرا؟ یعنی ایمان تو ہے لیکن جو منافقین کی عادات ہیں ان میں سے کچھ عادات ہمارے اندر پائی جائیں، جیسے جھوٹ ہے، ہاں، وعدہ خلافی ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ چیزیں اگر آپ کے اندر آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ دل سے ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، اور تمام جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے غیب کی چیزیں جو ہم نے پہلی آیت کے اندر پڑھا تھا نا، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آپ سب پر ایمان، لیکن انسان ہونے کے ناطے آپ سے عمل میں کبھی کبھی جھوٹ ہو جاتا ہے، تو پھر فوراً توبہ کیجیے. اس کا علاج ہے. کسی کی امانت کسی نے دی تھی کہ یہ رکھ لو میں آ کے لوں گی، آپ نے امانت کو ضائع کر دیا، اس کو پھر آپ توبہ کیجیے، اس کو کمپنسیٹ کیجیے. ٹھیک ہے. اور کسی نے کوئی راز کہا تھا، آپ نے راز کو آگے بتا دیا. تو میرا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ عملی نفاق ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ آپ فوراً توبہ کریں. اگر آپ نے توبہ نہیں کیا تو یہ آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی، یہ بیماری ایک کے بعد ایک ہوتے ہوتے انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے. ہاں، یہ بہت اہم آیات ہیں، ہے نا. وہ جیسے مثال آتا ہے نا، جیسے کمپیوٹر میں کچھ ایسے پروگرامس ہوتے ہیں جیسے اینٹی وائرس، آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کا کمپیوٹر سیف ہو جائے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے ہی آپ انسٹال کرتے ہیں وہ آپ کے تمام سسٹم کو نقصان دیتا ہے اور آپ کا ڈیٹا چرا لیتا ہے. آپ کے پاس آپ کے پاس آپشن آیا، آپ نے کہا لاؤ میں اینٹی وائرس اس کو ڈاؤن لوڈ کر لوں تاکہ میرا کمپیوٹر
کمپیوٹر ہر طرح کے بگ سے اور ہر طرح کی چیزوں سے پاک ہو. آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا، اب آپ نے تو ڈاؤن لوڈ کر لیں، لیکن جیسے ہی آپ نے انسٹال کیا وہ کیا ہوا، اس نے پیچھے سے آپ کے سارے سسٹم کو نقصان دیا اور ساتھ ہی ساتھ کیا آپ کا ڈیٹا بھی چوری کر دیا. تو منافقین بھی ایسے ہی کرتا ہے، معاشرے میں یعنی سوسائٹی میں مل کر رہتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے وہ مسلمانوں کی باتوں سے چیزیں چوری کرتا ہے اور وہ سارے راز جا کے کس کو دیتا ہے، کفر کی طرف پہنچاتا ہے. یعنی آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون یہاں بیٹھا ہے، کون منافق ہے، کیا چیزیں مسلمانوں کی لے رہا. سمجھ آ رہی ہے کہ اس طرح سے چیزوں کو چرا کے اور پھر اس طرح سے سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے. آج بھی لوگ اسلام کے خلاف کیا کچھ باتیں کرتے، سو کالڈ مسلمان ہیں. ایسے یوٹیوب پہ آپ کو بہت سارے کلپس مل جائیں گے جو مسلمانوں کو اسلام کے خلاف کیا کچھ کہتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے اس طرح کے منافق ہیں، معاشرے میں تو گھل مل کر رہتے ہیں لیکن اندرونی طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اسی لیے آگے بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 9 میں دیکھیے، یقادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں کیا ہے، وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، مگر کیا ہے نا کہ وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. کتنی اہم بات ہے نا. پہلی بات کیا کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش، کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات صدور ہے، وہ تو دلوں کے راز کو جاننے والا ہے. ہاں، مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات صدور ہے، یعنی دلوں کے بھید جاننے والا ہے، اسے تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا. تو یہاں پہ اللہ کو دھوکہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ مراد سب سے پہلے لکھ لیجئے کہ وہ اپنی نادانی میں یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم انسانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں ویسے ہی نعوذ باللہ اللہ کو بیوقوف بنائیں گے. ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی اللہ کو بیوقوف بنا سکتا ہے؟ آج میں آپ کو میں عافیہ کو بیوقوف بنا دوں، عافیہ بس مطلب میں نے ان کو کوئی بھی پٹی پڑھا دی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. دوسرا یہ کہ پھر وہ اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ جو دھوکہ دہی کر رہے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول کس کے ریپرزنٹیٹر ہیں؟ اللہ کے ریپرزنٹیٹر ہیں، تو اس لیے اسے اللہ کے ساتھ دھوکہ دینا قرار. اگر آپ رسول کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اس کو کچھ کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں، تو وہ اللہ کے رسول کو نہیں دھوکہ دے رہے، کیونکہ رسول کس کے نمائندے ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو آپ ایکچولی اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو وہ کہنے کا مقصد یہ کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ قرار دیا. مراد ہے کہ یہ دھوکہ ہے، یعنی وہ صرف اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یعنی بظاہر مسلمانوں کو دھوکہ دے کر مسلمانوں سے کیا چاہ رہے ہیں؟ دنیاوی فائدہ، اور اس میں کیا، جان اور مال کا تحفظ چاہتے ہیں، مالی غنیمت چاہتے ہیں مسلمانوں سے نا، تاکہ جنگ کے موقع پر جو مال آئے تو اس سے فائدہ حاصل کیا جائے، تاکہ ان کی جان سیف رہے، ان کے مال سیف رہے. لیکن ان کا انجام کیا ہے؟ دنیا میں ان کو کیا ملے گا؟ آپ دیکھیے ایسے منافقین جو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کے نبی کو، مسلمانوں کو، تو ایسے منافقین کا انجام دنیا میں کیا ہے؟ وہ ہمیشہ ڈر کی زندگی گزارتے ہیں، ہمیشہ خوف کے ساتھ رہتے ہیں کہ کہیں ان کا کوئی راز سامنے آیات کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل نہ کر دے. ہمیشہ دنیا میں خوف کے ساتھ منافق زندگی گزارتا ہے. کیونکہ جیسے کہ کوئی منافق ہے نا، اس نے اپنا راز کسی اور کو بتایا، اب وہ دوست اس کی بھی تھی، اب وہ محفل میں بیٹھے نا، وہ ڈری رہے گی کہ اللہ اس نے آج یہ بات نہ کر دے، میں نے تو اس کو بات بتائی تھی، اب یہ بھی اس کی بھی دوست ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کی ایک ڈر ہوتا ہے، خوف سے ہوتا ہے، اللہ میں نے تو بتائی ہے، اب یہ کہیں اس کے سامنے نہ اس سے بات شروع کر دے، یہ کیا ہوگا پتہ نہیں، اس کو میرا بات یاد رہے گی نہیں رہے گی. تو یہ دنیا میں ڈر کے خوف کے زندگی گزارا ہوتا ہے. اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے. آپ دیکھیے عذاب جو ہے ان کو کافروں سے بھی زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ یہ مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے ساتھ غداری کرتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دین کو دھوکہ دیتے ہیں، دین اسلام کو نقصان دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، جیسے کہا جائے سورہ النساء کے اندر، ان المنافقین یقادعون اللہ وهو قادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ انہیں ان کے دھوکے کا بدلہ دینے والا، یعنی ان کا دھوکہ خود انہی پر واپس پلٹے گا. اور جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو کیا، قاموا کسالى،
سستی کے مارے، ہاں کاہلی کے مارے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، جسے کہا جائے نماز پڑھتے اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ التوبہ میں فرماتے ہیں 64، یحذر المنافقین ان منافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کی بات کو ظاہر کر دے۔ دیکھیں ڈر رہتا نا کہ بس کوئی صورت آ جائے گی اور بس ہمارے تو سارے راز کھل جائیں گے، بس ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین شخص، ورسٹ جو شخص ہے، پرسن ہے، اسے پاؤ گے جو ذل وجہین والا، یعنی دو چہروں والا ہے، یعنی جو ایک گروہ کے پاس ایک چہرے لے کر آئے اور دوسرے کے پاس دوسرا چہرہ لے کر آئے۔ یعنی میں آپ کے ساتھ اتنی خیر خواہ ہوں، میں آپ کے ساتھ بہت ویل وشنگ ہوں، لیکن میں آپ ہی کے پیٹھ پیچھے آپ کے لیے غداری کرتی ہوں۔ تو یہ دو چہروں والا ہے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا، ہمارے یہاں نا آج کل مزاج کیا بن گیا، ہم اوپر سے بہت تعریف کرتے ہیں لیکن کیا ہے اندر ہی اندر ہم ان سے ایک طرح سے ان کی برائی کرتے ہیں، جالسی رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ منافقین کی عادت ہے کہ دو چہرے والے، ایک کے پاس ایک چہرے سے جائیں اور اندر ہی اندر جسے کہا جائے آپ ان کی جڑیں بھی کاٹیں۔ تو یہ منافقین کا دھوکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکہ دہی اور فریب آگ یعنی جہنم میں لے جانے کا کام ہے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی یقادعون کرنے والا، دھوکہ دینے والا۔ میرے اور آپ کے لیے لیسن کیا ہے؟ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنا احتساب کیجئے۔ کیا ہم کبھی اللہ سے سودا بازی تو نہیں کرتے؟ مثلا لوگوں کو دکھانے کے لیے تو لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھتی اور تنہائی میں جلدی جلدی کر کے اپنی نمازوں کو فنش کر دوں۔ ہاں یاد رکھیے اگر آپ کی نماز کی ایسی کیفیت ہے تو یہ منافقت کی ایک جھلک ہے، کیونکہ منافق لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اور ایک مومن کس کے لیے پڑھتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس کو نہیں فرق پڑتا کہ عافیہ دیکھیں، ادھر سے عائشہ دیکھیں، ادھر سے سسٹر بینا دیکھیں، کوئی بھی دیکھیں، اس کو یہ پتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو وہ جو نماز اس کی ظاہر میں ہوتی ہے سب کے سامنے مسجد میں، وہی نماز اس کی باطن میں ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ سنسیئرٹی، اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کریں۔ یاد رکھیں کہ ہم دنیا کو تو متاثر کر سکتے ہیں لیکن اس ذات کو نہیں جو ہمارے دلوں کی دھڑکنوں سے واقف ہے۔ ہو سکتا ہے میں آپ سب کو امپریس کر جاؤں کہ ہاں چلو، لیکن میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اللہ کو پتہ ہے میری دل کی ہر دھڑکن میں آپ سے کیا چاہ رہی ہوں، میرا کیا مقصد ہے، صرف اللہ جانتا ہے میرا کیا مقصد ہے۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اپنے رب کا کلام سمجھ آ جائے، ہمیں اپنے رب کی معرفت مل جائے، اس کی رضا مل جائے، اس کا چہرہ مل جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی۔ ہم کیوں بیٹھے ہیں یہاں پہ؟ جنت کے لیے تو بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت پانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کوئی امپریس ہوتا ہی نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ دلوں کی دھڑکنوں میں کیا ہے۔ تو وہی بات ہے، اب میں عافیہ کو ایک چیک دوں، عافیہ یہ لیجئے چیک، اور یہ میں نے ان کو 1 ملین کا چیک دیا۔ عافیہ آپ خوش ہوں گی؟ خوش ہوں گی، لیکن وہ بس میں نے ان کو اچھا کرنا کیا ہے، میں نے ان کو چیک تو دیا لیکن میرے اکاؤنٹ میں پیسے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اب بتا دیجئے پیسے تو ہے ہی نہیں، اب ان کو چیک دینا کوئی فائدہ دے گا؟ یہی منافق کا حال ہے، یہی منافق کا حال ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے خوب نیکی ہیں، لیکن جو بیس ہے نا ایمان، وہ کفر پر ہے۔ تو پھر یہ جو لا الہ الا اللہ جو زبان سے ادا ہوا ہے، یہ کل ان کو آزاد نہیں کرے گا جہنم سے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ان کو آگ سے نہیں بچا پائے گا۔ جس طرح میں نے ان کو چیک تو بڑی قیمت میں دے دیا لیکن میرے پاس اکاؤنٹ میں پیسے باؤنس ہو جائے گا۔ ان کا جانا اسی طرح کہ کچھ بھی نہیں ہے، کیسے جائیں گے؟ کیونکہ بیس ہی نہیں ہے۔ اگر توحید ہے ٹھیک ہے، کمی بیشی عمل میں ہو گئی ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر اعتقادی منافق ہے، کفر ہی اندر چھپا ہوا ہے، تو پھر نجات نہیں ہے، پھر ہمیشہ کے جہنم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ تو میں اور آپ انشاءاللہ اس چیز کو چیک کریں انشاءاللہ۔ پھر خلاصہ کیا ساری بات کا کہ میں اور آپ یاد رکھیے اسلام کسی بھی اسمارٹنس کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کیا ہے؟ سادگی کا نام ہے، سچائی کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہی کامیاب ہوں گے جس کے اندر انشاءاللہ نفاق نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں وہی کامیاب ہے جس کا اندر اور باہر ایک ہو۔ اسی لیے اب آگے بتایا منافقین کی ہم نے پہلی صفت کیا دیکھی تھی؟ جھوٹ بولتے، سیکنڈ دھوکہ دیتے ہیں۔ اب تیسری آ رہی ہے کیا؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے انکریز کر دی بیماری کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔
اللہ اکبر. یعنی آپ امیجنیشن میں لائیے یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ نفاق کوئی اچانک سے نہیں پیدا ہوتا. ہاں، اچانک سے پیش آنے والا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی بیماری ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتی ہے اگر آپ اس کا علاج نہیں کریں. یعنی آپ ایک دفعہ جھوٹ بولیں، آپ اس کا علاج نہیں کریں، توبہ ملامت نہیں کریں، تو کیا ہوا، وہ آہستہ 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 بڑھتے 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 پورے دل پر چھا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہنے کا مقصد ہے علاج ضروری ہے. یہاں مرض سے کیا مراد ہے؟ کوئی جسمانی بخار ہو گیا، کوئی درد ہو رہا ہے پین میں، کوئی پین کلر کھانے کی ضرورت ہے، بلکہ ان کے دل میں شک کی بیماری ہے، ان کے دل میں ڈاؤٹس کی بیماری ہے، ان کے دل میں شبے کی بیماری ہے، ان کے دل میں نفاق کی، ہپوکریٹ کی بیماری ہے. ہاں، تو جس طرح آپ دیکھیے اگر جسم کے اندر کوئی تکلیف ہو، ہاں، یعنی مراد ہے کہ اگر جسم میں کوئی بیماری آئے تو وہ آپ کی امیونٹی کو کیا کرتی ہے، ویک کر دیتی نا، وائرس پھر آپ پر جلدی اٹیک کرتے ہیں. ہاں، بالکل اسی طرح جب دل کے اندر یاد رکھے نفاق آ جاتا ہے تو آپ کی جو روحانی جو آپ کی روح ہے نا، جو اندر کی جو بصیرت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی مراد ہے کہ پھر کلام آپ کے دل کے اندر نہیں اترتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہ کہنے کا مقصد ہے جس طرح آپ کی جسم کی بیماری آپ کی امیونٹی کو کم کر دیتی ہے کہ آپ جلدی اور بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، بالکل اسی طرح شک اور نفاق، یہ جو شک ہوتا ہے، یہ جو نفاق ہوتا ہے، ہاں، یہ جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں، یہ آپ کی روحانی، آپ کی روح کی بصیرت، یعنی روح جو جس نگاہ سے چیزوں کو دیکھتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہماری روح سلامت رہے. اللہ نے کیا کیا، ان کی بیماری کو بڑھا دیا. ہاں، کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے عمل کا نتیجہ تھا. انہوں نے توبہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی انہوں نے حق کو دیکھ کر منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کی توفیق چھین لی اور وہ گمراہی میں آگے بڑھتے جاتے ہیں. کیوں؟ بیما کانوا یکسبون. آیت کے اینڈ میں بتایا کہ عذاب کی وجہ کیا ہے، جھوٹ بتائی گئی. یعنی منافق کا یاد رکھے پورا وجود جھوٹ بولتا ہے، اس کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، اس کی قسمیں بھی جھوٹی ہیں، اس کے وعدے بھی جھوٹے ہیں. یعنی پورا کا پورا وہ جھوٹ کا علم بردار ہوتا ہے. بس یہ کہہ لیجیے، یہ کہہ لیجیے. اسی لیے میں اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ. رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس صورت نے، یعنی یہ جو صورت نازل ہوئی ہے اس نے ان کی گندگی اور گندگی بڑھا دی. مراد ہے کہ جب انسان اپنے دل کا علاج نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، اللہ سے استغفار نہیں کرتا، تو یہ جو بیماری ہے گندگی کی، گناہوں کی، یہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 53 میں دیکھیں لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کی ڈالے ہوئے وسوسوں کو ان کے دلوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے. شیطان مسلسل وسوسہ ڈالتا ہے. اب کیا ہوتا ہے جب وسوسہ ڈالتا ہے تو کیا انسان کی آتی، بدگمانی آتی لوگوں کے بارے میں، ہے نا، برے خیالات آتے ہیں. پھر انسان کچھ اپنی ذہن سے سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیسے آگے موو ہوا جائے. تو یاد رکھیے یہ جو اللہ شیطان کی طرف سے جو وسوسہ آتا ہے یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے. تو جن کے دلوں میں بیماری ہے تو وہ کیا کریں گے، وہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے پر عمل کرنا شروع کریں گے. لیکن میں نے جیسا آپ کو بتایا وسوسہ تو آئے گا، لیکن آپ کو دیکھنا ہے کہ واقعی کیا میں اس پر عمل کروں. نہیں، فوراً اللہ کی پناہ میں آئے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو اب یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے دلوں پر اس طرح آتے ہیں جیسے چٹائی کا ایک ایک تنکا. آپ نے دیکھا چٹائی کو، چٹائی جس کا ایک ایک تنکا ہوتا ہے، اس طرح جو دل انہیں جذب کر لیتا ہے اس میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے. اس طرح سے یعنی اب اللہ کرے، دعا کیجئے اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب الآخرہ. یعنی اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے فتنوں سے بچا لے. ہاں، آگے بتایا جا رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو. کیوں؟ کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ کس کی طرف لے جانے والا ہے، جہنم کی طرف لینے والا ہے. اور منافقین کا جو آغاز ہے وہ جھوٹ سے ہوتا ہے اور انجام کس پر ختم ہوتا ہے، جہنم پر. آغاز کس سے، جھوٹ پر، اور انجام کس پہ، جہنم پر. تو میرے اور آپ کے لیے کہ اپنے آپ کو چیک کریں، ہمیشہ چیک کریں میرے اور آپ کے لیے کہ ہم سالانہ جس طرح میڈیکل چیک اپ کرواتے ہیں اپنے دل کو چیک اپ کیجئے کہ کیا میرے دل میں کوئی حسد تو نہیں ہے، میرے دل میں کینہ تو نہیں ہے، میرے دل میں ڈاؤٹس تو نہیں ہے، میرے دل کے اندر کوئی شک کی بیماری تو نہیں ہے. اگر پیدا ہو رہی ہے تو فوراً علاج کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں تاکہ علاج ہو. پھر یہ کہ جھوٹ جو ہے منافقت کی جڑ ہے. اپنی زندگی میں چھوٹی
چھوٹی باتوں پہ سچ کو لازم کر لیجیے، ہاں، تاکہ دل سے اس بیماری سے، یعنی جو بیماری ہے نفاق کی، انشاءاللہ اس سے چھٹکارا پایا جائے۔ ہم میں سے کون ہے جو کینسر کو پسند کرتا ہے؟ ہاں، اگر کینسر کا علاج نہیں کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پوری باڈی کے اندر سیلز اسپریڈ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے جھوٹ کو، جسے کہا جائے، علاج نہیں کیا تو یہ پورے جسم میں ناسور بن جائے گا اور آپ کو نفاق کے اعتقاد پہ لے کے چلا جائے گا، کفر پہ لے جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے نفاق کو ختم کر دے۔ تو ہمارے لیے ایک طرح سے خوف کا مقام ہے، کہیں ہم اپنی گناہوں کی وجہ سے اس درجے تک نہ پہنچ جائیں جہاں سے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو علاج کیا ہے صرف نفاق کا؟ کثرت سے، جسے کہا جائے، توبہ استغفار۔ اسی لیے اب آخری دو آیت میں کہا جا رہا ہے، اب ایک اور جسے کہا جائے منافق کی نشانی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے، امن قائم کرنے والے۔ یعنی منافقین کی ایک اور نشانی کہ فساد کو، کرپشن کو کس کا نام دیتا ہے؟ اصلاح کا نام دیتا ہے۔ آج بھی ایسے بہت سارے سلوگن ہیں جس کو انسان، جسے کہا جائے، اس طرح سے مطلب مس انٹرپریٹ کر کے کہہ لیجیے اس طرح کے نام دے دیتے ہیں۔ یعنی منافقین مسلمانوں کے رازوں کو، کافروں کو دے کر معاشرے میں ایک طرح سے کیا پھیلا رہے تھے؟ فتنہ پھیلا رہے تھے۔ جب انہیں ٹوکا جاتا تو کیسے؟ مصلحت کا نام دیتے، ڈپلومیسی کا نام دیتے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو دونوں فریقوں کے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ بھی ہیں اور کافروں کے درمیان بھی، ہم تو ان کے درمیان اصلاح کروا رہے تھے، صلح کروا رہے تھے، ہم تو ایک طرح کا بیلنس قائم کر رہے تھے۔ یاد رکھیے، تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ منافق کی بڑی نشانی ہے کہ وہ اپنے غلط کام کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اس کو ایک طرح سے زخرف القول کی چادر پہناتا ہے، مراد ہے کہ اس کو بہت زیادہ ایک طرح سے بیوٹیفائی کر کے دکھاتا ہے۔ وہ برائی کو برائی نہیں کہتا بلکہ اسمارٹنس کا نام دیتا ہے، شارپنس کا نام دیتا ہے، وقت کی ضرورت قرار دیتا ہے۔ آج کے وقت میں تو سود ہے بھی نہیں، آج کے وقت کی تو ضرورت ہے بس۔ یہ آپ دیکھا اس طرح کی سلوگن آپ کو ملیں گے، اب اس کے بغیر تو گزارا نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا جس کو اللہ نے حرام کیا؟ آپ کون ہوتے آج کے بغیر؟ تو اس کے بغیر کام ہی نہیں چل رہا۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے یہ ہے منافقین کا، سورہ قصص میں بھی آتا ہے، بے شک وہ فساد پھیلانے والے ہیں، جو طاقت کے نشے میں حق کو دباتا ہے۔ کون؟ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ بے شک وہ فساد پھیلانے والا ہے، پھیلانے والوں میں سے تھا۔ اسی طرح سورہ روم کے اندر آتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ان کاموں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے، جسے کہا جائے کہ تو یہاں فساد سے کیا مراد ہے؟ گناہ کے کام ہے، شرک کے کام ہے۔ تو لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے سمندر یعنی سی کے اندر اور خشکی یعنی زمین پر مکمل فساد پھیل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنہ سویا ہوا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اسے بیدار کرے۔ یعنی منافقین ایسے ہیں، اپنی زبان اور اپنی اسمارٹنس سے سوئے ہوئے فتنے کو جگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ اسی طرح دیکھیے حق اور باطل کو غلط ملت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں، ایسی گفتگو سے منع فرمایا جو بظاہر تو حق لگے لیکن اس کا مطلب، اس کا مقصد کیا ہو؟ باطل کی حمایت کرنا ہو، باطل کو پروموٹ کرنا ہو۔ تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے آج کے دور میں کیا بہت سی برائیوں کو لوگوں نے کیا نام دے دیا؟ آزادی کا نام دے دیا، ہاں، ماڈرنزم کا نام دے دیا ہے۔ ہاں، ہمیں چیزوں کو ان کے نام سے نہیں دیکھنا ہے بلکہ ہمیں اللہ کے حکم جو ہے اس کے مطابق ہمیں چیزوں کو، جسے کہا جائے، تعین کرنا ہے۔ پھر یہ کہ اگر واقعی میں اور آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا لوگوں کی کہنے پر ہم اپنے آپ کو بدلیں گے؟ نہیں، اس کا طریقہ قرآن و سنت کی پیروی ہے۔ اور دین، یاد رکھیے، کبھی بھی دین کے جو پرنسپل ہیں، دین کے جو اصول ہیں، ان سے کبھی بھی آپ سمجھوتا نہ کریں، ان سے کبھی بھی آپ کمپرومائز نہ کریں، کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں۔ آج بھی اگر ابھی آپ دیکھیں، آج اگر ماحول کے اندر مثال دوں آپ کو، آج ماحول میں کتنا پولوشن ہے، ہاں، آپ کو نظر آتا ہے ماحول کے اندر کسی کی فیکٹری ہے، اب فیکٹری سے کتنا دھواں نکل رہا ہے، وہ کتنا پورا ایئر کے اندر ایک طرح سے فلوٹ ہو رہا ہے۔ اب وہ آگے سے یہ کہہ دے میں تو ملک کو ترقی دے رہا ہوں۔ اب آپ دھوئیں کے ذریعے زمین پہ فساد کریں، لوگوں کو پتہ نہیں کتنی چیزیں بیماری ہوں، آپ کہیں تو میں تو بھئی ترقی کر رہا ہوں، میں تو دنیا کو ترقی میں کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ ایک طرح سے اپنے آپ کو اصلاح کرنا، یہ درست رویہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے
معاشی ترقی کے نام پر زمین کے جو قدرتی وسائل ہیں ان کو تباہ کرنا، یہ کرپشن ہے، یہ کرپشن ہے۔ اور منافقین کرپشن کو اصلاح کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم تو کریکشن کرنے والے۔ آپ دیکھیں ان کا شعور کیسا تھا کہ جو صحیح ہے اس کو غلط۔ آج اگر کوئی شہد ہے اور شہد کو دے اور شہد کے اندر چینی ملا دے، ہاں یعنی تھوڑا سا شہد ہے اور چینی ملا کے آپ لوگ کو بیچیں، اور آپ کہتے ہیں میں تو غریبوں تک چاہتا ہوں کہ یہ شہد غریبوں تک بھی پہنچ جائے، آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ نے شہد میں چینی ملائی ہے اور آپ نے اوریجنل نہیں دیا ہے مال، اور آپ کی نیت یہ کہ میں اصلاح کروں تاکہ غریبوں کو بھی، غریب بھی شہد کھا لیں، تو یہ اصلاح ہے یا کرپشن ہے؟ کرپشن ہے۔ یہ ٹوٹل کرپشن ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی سے کھیلنا۔ ہو سکتا ہے کوئی ڈائبٹک ہے وہ نہیں لے سکتا شوگر، آپ نے لوگوں کی زندگی سے کھیلا، لیکن آپ کے ذہن میں خود سے اپنی اصلاح کا منصوبہ بنا ہوا ہے کہ میں تو اصلاح کرنے والا ہوں۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں اصلاح کو کرپشن کا نام دیتے ہیں۔ تو آیت نمبر یہ جو 11 ہے مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے کہ نیت کی سچائی کے ساتھ آپ کا عمل بھی درست ہونا چاہیے۔ وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، یاد رکھیے وہ کرپشن ہے، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ایکسیپٹ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار یقیناً یہی لوگ فساد پھیلانے والے، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ جو شعور ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہاں جیسے میں نے آپ کو کیمرے کی مثال دیتے، ہاں اگر کیمرہ لگاؤ نا یہاں پہ تو کوئی بھی بندہ ہل نہیں سکتا، ہر بندہ الرٹ بیٹھتا ہے، ہاں تو یہ اللہ کا البصیر ہونا جو مجھے اور آپ کو مسلسل دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ منافقین شعور سے قائل ہیں، اور خاص کر یہاں پہ دیکھیں اللہ کا ورڈ ہے، عربی میں کہتے ہیں کسی بات کی اہمیت پر زور دینا، سننے والے کو الرٹ کرنا، ٹھیک ہے، اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر کائنات کو گواہ بنا کر یہ کہا جا رہا ہے، یہ اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، حقیقت میں اس کے برعکس ہے، وہ تو سننا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم المفسدون، یہی فسادی ہیں، ہاں یہی جسے کہا جائے کفر۔ تو آپ دیکھیں کفر جو ہے نا وہ واضح ہے، یعنی کفر جو دشمنی کر رہا ہے اس کی دشمنی واضح کہ وہ دشمن ہے، لیکن جو منافقین ہے نا وہ آستین کا سانپ ہے، ہاں جو مسلمانوں کے اندر رہ کر مسلمانوں کی جڑیں کاٹتے ہیں، اس دن کا فساد سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لاشعوری سے بتائے، ہاں ان کی عقلوں پر گناہوں اور دھوکہ دہی کی وجہ سے ایسی دھن چھا گئی ہے کہ ان کو اپنی برائی نیکی لگتی ہے، ہاں اپنی برائی اگر کسی کو نیکی لگے، یعنی کسی نے کسی کے ساتھ برا کیا اور آپ اس کو نیکی کا نام دے گے تو وہ نیکی تو نہیں بن جائے گی، رائٹ؟ تو کہنے کا مقصد ہے اس قدر خطرناک بیماری ہے کہ اس کا علاج فوراً اگر نہیں کیا جائے گا تو یہ اعتقادی کفر تک لے جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے جھوٹ بولتے ہیں ان کا احساس نہیں ہوتا، یعنی ابھی انہوں نے کسی کو کوئی بات کی، دوسرے دوست کے ساتھ کوئی اور بات کہی، اچھا ان کو خیال بھی نہیں آ رہا کہ میں اس کے سامنے یہ جھوٹ بول چکا ہوں۔ تو یہ بیماری اتنی تیزی سے بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ سورہ فاتر میں بھی آتا ہے بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین یعنی خوبصورت بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگا ہو، کیا وہ ہدایت یافتہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر اس نے اس کو بہت بیوٹیفائی کر دیا تو وہ کیا ایسا ہو سکتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ لوزر کون ہے؟ وہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام کوششیں ضائع ہو گئے اور وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں ہاں دنیا میں خوب ترقی کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنہ آتا ہے تو وہ صرف عالم کو نظر آتا ہے کیونکہ اس کے پاس بصیرت ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ فتنہ ہے، اور جب وہ پلٹ جاتا ہے، مراد ختم ہو جاتا ہے، تو ہر جاہل کو نظر آتا ہے۔ تو منافقین اس فتنے کا حصہ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہوتا۔ تو ساری بات کا خلاصہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت گناہ سے دل پر ایسا زنگ چڑھ جاتا ہے کہ اسے نیکی یعنی معروف اور منکر یعنی برائی میں فرق نظر نہیں آتا۔ ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں جس کو نظر نہیں آئے کہ یہ برائی ہے، یعنی جھوٹ کو جھوٹ نہ سمجھے، غیبت کو غیبت نہ سمجھے، نیکی کے کام کو نیکی نہ سمجھے۔ تو اگر ایسا ہے تو اللہ سے دعا کیجیے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں اور لوگوں سے فیڈ بیک لیا کریں، تو انشاءاللہ
انشاءاللہ لوگوں کی جو آپ کی جو فیڈ بیک ہوتی ہے نا وہ بیسیکلی آپ کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ آپ اپنی اصلاح کریں اور کثرت سے یہ دعا مانگا کریں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا کر دے۔ اور پھر انشاءاللہ آپ نے انشاءاللہ اس پہ پریکٹس بھی کرنی ہے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ساری بات کا خلاصہ کیا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اس میں مل جائے گا آپ کی سلائڈ میں، کہ یعنی ہم نے کافرین کی مثال دیکھی جنہوں نے کھلم کھلا ڈینائی کیا، پھر ہم نے منافقین کی مثال دیکھی۔ تو کافر کیا کرتے ہیں؟ ضدی ہوتے ہیں، حق بات کو انا کی وجہ سے نہیں مانتے، نصیحت ان کے لیے بے معنی ہوتی، ان کے دلوں اور کانوں پر مہر ہے اور ان کی آنکھوں پر تعصب کا پردہ۔ ایکشن کیا ہوگا؟ حق بات سننے کو ایکسیپٹ کریں، اپنی غلطی پر آپ اصرار نہیں کریں، فوراً رجوع کریں اور دعا کریں اللہ مجھے حق کو حق دکھا اور اس پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ پھر ہم نے منافقین کی صفات دیکھی، آپس میں تضاد ہے، یعنی زبان کچھ ہے دل کچھ ہے، یعنی دل میں کچھ زبان میں کچھ ہونا، دھوکہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینا، بیوقوف بنانے کی ناکام کوشش کرنا، جھوٹ، اپنی ہر بات کو جھوٹ کا سہارا دیتے ہیں اور جعلی اسلام یعنی فساد پھیلاتے ہیں اور اسے بہتری کا نام دیتے ہیں۔ بچاؤ کا طریقہ کیا؟ اخلاص پیدا کریں، سچائی اپنے اندر لے کر آئیں، احتساب کریں، روزانہ اپنے دل کا جائزہ لیں کہ کہیں میں حسد کا شکار تو نہیں ہوں، کہیں میں شک کا شکار تو نہیں ہوں، کہیں میں ڈاؤٹ کا شکار تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو فوراً توبہ کریں تاکہ دل انشاءاللہ بیماری سے پاک ہو جائے۔ تو یاد رکھیں یہ قرآن ہم سب کے لیے آئینہ ہے تاکہ ہم اپنے اندر کی خامیوں کو پہچانیں اور اپنی اصلاح کریں۔ اللہ ہمیں کفر اور نفاق کی علامت سے محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الكذب وعینی من القیانت فإنک تعلم خائنۃ عین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ میرے دل کو نفاق سے، میرے عمل کو ریا و نمود سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے چھپے راز جانتا ہے۔ افشاں یہ دعا ڈال دے گا انشاءاللہ۔ چلیے انشاءاللہ دعا کی طرف کوئکلی آتے ہیں۔ آج کی جو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کر دے۔ آج کی دعا انشاءاللہ آپ نے یہ یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ میں پڑھوں گی اور آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، بسم اللہ۔ پہلے میں پڑھتی ہوں، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لي لسان صدق في الآخرين۔ دوبارہ پڑھیے، واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم۔ اگین دیکھیں، وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دے، اور بعد میں آنے والوں میں میری سچی ناموری باقی رکھ، اور مجھے نعمتوں بھری جنت کے وارثوں میں سے بنا دے، آمین۔ سب کہیے آمین۔ سورہ الشورى کی آیت نمبر 85 سے 87 ہے۔ سب سے پہلے حکمن کی بات کی جا رہی ہے، رب حبلی حکمن۔ حکمن کیا ہے؟ مراد ہے ایسا نفع مند علم جو انسان کو صحیح اور غلط کے درمیان تمیز سکھا دے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا سکھا دے، اسے فیصلہ کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے علم کی دعا مانگی، کیوں؟ کیونکہ بغیر علم کے میں اور آپ صالح بن نہیں سکتے، صالحین کی کیٹیگری میں آ نہیں سکتے۔ دوسرا کیا ہے؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں عمل کے اعتبار سے ایسے لوگوں میں شامل کر دے جو صالحین ہیں، کامل لوگوں میں شامل
کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ تو اپنے دوستوں کی کمپنی کو چیک کیجئے کہ آپ کی دوستی کس کے ساتھ ہے۔ وَجْعَلْ لِي لِسَانًا صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والوں میں میری سچی ناموری باقی رکھ، یعنی یہ جو لسان صدق ہے مراد ہے ذکر خیر۔ آپ تو چلے جائیں لیکن آپ کا خوب اچھے ناموں سے لوگ ذکر خیر کریں۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد مجھے جیسے کہا جائے مطلب جیسے میری بہت زیادہ مجھے جیسے کہا جائے کہنے کا مقصد ہے پیروی کی جائے، مراد ہے کہ کہنے کا مقصد ہے کہ مراد یہ ہے کہ اچھی مطلب میں اچھے آثار چھوڑ کر جاؤں، میں ایسے آثار چھوڑ کر جاؤں کہ لوگ اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے جڑ جائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی میرے جانے کے بعد لوگ مجھے اچھے ناموں سے یاد کریں، ہاں، اور اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پر چلیں۔ یاد رکھیں یہ شہرت کے لیے نام بری نہیں چاہیے کہ لوگ آپ کو بہت زیادہ جیسے کہا جائے اور زیادہ بہت بڑھا چڑھا کے آپ کی حیثیت کو بلا دیں، نہیں، اس کا مطلب یہ کہ قیامت تک کے لیے یا اللہ میری اچھی شہرت لگ دے، یعنی میں قرآن و سنت کو ریپرزینٹ کرنے والی ہوں، یعنی ایسی شہرت کہ آپ کی دنیا کے جانے کے بعد لوگ آپ کی نیکیوں کی مثالیں دیں اور آپ کے لیے دعائیں کریں۔ میں یہیں پہ بیٹھ کے کہوں گی اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ میری امی کو جیسا کہتے آج دنیا میں نہیں ہے، یقین کریے وہ میرے لیے بہت بڑی رول ماڈل ہے۔ میری امی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سچائی اور بہت زیادہ بہت اتنی نیک خاتون کہ اپنی میں تو جب بھی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کو سیکھنے کی سمجھ دی اور پھر جو ماں کو میں اپنی ساس کو بتا رہی ہوں، یہ بھی یہ سوچے کہ میں اپنی ساس کے بارے میں کہہ رہی ہوں، میرا ان سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں اتنی سچی شہرت تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ماشاء اللہ اتنے مخلص لوگ، اتنے خیر خواہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو الحمدللہ کہ مطلب چلے گئے، اور مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتی جس وقت ان کو قبر میں اتارا جا رہا تھا اور کس طرح سے برف باری ہو رہی تھی اور عصر کا وقت تھا، اور اتنی نیک خاتون میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کیونکہ میں ہو سکتا ہے ماں کے بارے میں کہوں تو شاید آپ کہیں کہ میں بیٹی ہوں، میں تو پھر ان کی بہو ہوں، رائٹ؟ تو میں نے نہیں دیکھا اتنی نائس خاتون زندگی میں جتنی میری زندگی میں، اللہ مبارک وجہ۔ تو میں جب یہ آیت پڑھتی ہوں مجھے اپنی ممی یاد آتی ہیں، ان کا چہرہ یاد آتا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ واقعی اللہ ہمیں ایسا مثال بنا دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج اگر یہاں بیٹھی ہوں تو یہ شہرت ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ ہمارے اندر کیا ریاض ہے۔ وہ چھپ کے نہیں کیا کرتی تھی، وہ ان سے وضو نہیں ہوتا تھا، اتنی بیمار رہتی تھی، جب میں ان کو دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی آپ اپنا پاؤں کو وہ کر لیں، لیکن اٹھا کے دھوتی تھی، ہمیشہ نماز پڑھتی تھی، چہرہ اس قدر پر نور ہوتا تھا کہ میں سوچتی تھی کوئی میک اپ نہیں کرتی، لیکن اللہ نے چہرے پہ اتنی ایمان کی تازگی، اتنا نور دیا ہوا تھا ماشاء اللہ مبارک والے، کیونکہ میں ساتھ رہی ہوں تو میں نے ہر قدم پہ اسے سیکھا ہے، ہر چیز سیکھا ہے، اور آج جب وہ نہیں ہے تو مجھے اس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ مجھے ابھی کتنی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ میں پڑھنے پڑھانے والی ہوں، اس میں ریا بہت آتی ہے، دکھاوا بہت آ سکتا ہے۔ تو اصل میری ممی بھی میرے لیے دعا کرتی تھی، اور آج میں اپنے لیے سب بہنوں کے لیے اللہ میں اخلاص دے دینا، اللہ میں ریا سے بچا لینا، ہمارا چھوٹا سا عمل بھی لا الہ الا اللہ کے لیے وہ اللہ کے لیے ہوگا تو وہ ہمیں بچا لے گا، لیکن اگر آج یہ عمل اگر دکھاوے کے لیے ہوگا تو یہ سچی شہرت پیدا نہیں کرے گا۔ مجھے یاد ہے میری ایک استاد، ہماری ایک سسٹر ہے، انہیں مجھے استاذہ کی کلپ بھیجی تھی جب استاذہ نے میری ممی کا ذکر کیا تھا آن لائیو کلاس کے اندر ہماری ٹیچر کے سامنے، اور جس طرح سے وہ بتا رہی تھی، مینشن کرتے، آج تک مجھے ان کی آواز بھی یاد آتی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے اللہ ہمیں ایسی نام بری دیتے کہ ہم تو چلے جائیں لیکن ہمارا نام اچھا رہے انشاءاللہ۔ پھر ایک جنت کے وارث کی بات ہو رہی ہے، ہاں کہا گیا اللہ تعالیٰ یعنی مراد جنت کو وراثت اس لیے کہا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے جنت بھی گھر رکھا ہے اور ایک جہنم میں رکھا ہے۔ تو جو شخص ایمان لاتا ہے ہاں اور اپنے رسول کی چھوڑی ہوئی یعنی مراد ہے کہ جو شخص ایمان لائے گا وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، اور ساتھ ہی جو دوسروں کی جگہ جنہوں نے جنت کے گھر کو کھو دیا ان کی جگہوں کا بھی وارث بن جائے گا۔ تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے، کوشش کریں کہ علم نافع لینے کی، یعنی کوئی نہ کوئی کلاس کو جوائن کرے، اگر آپ یہاں نہیں آتے آپ کسی بھی کلاس میں چلے جائیں، بس قرآن کا نور آپ کے اندر جانا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہاں پہ صحیح آپ کو مل رہا، آپ بیٹھے ورنہ آپ کہیں بھی آن لائن چلے جائیں، ان پرسن چلے جائیں، آنیسٹلی یہاں پہ کسی کو زبردستی نہیں بٹھایا جا رہا، آئیے اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ سیکھ کے جائیے، اور اللہ سے خوب حکمت مانگیے، دولت مانگیے کہ اللہ مجھے یہ مال و دولت نہیں چاہیے، مجھے یہ حکمت چاہیے، مجھے یہ علم چاہیے، اور کچھ نہ کچھ وقت انشاءاللہ سیکھنے میں لگائیے۔ پھر یہ کہ اپنے
فرینڈس کے سرکل کو چیک کیجیے کہ آپ کے دوست اللہ کی طرف بلانے والے ہیں یا ایسے لوگ ہیں جسے کہا جائے کہ جو آپ کو اللہ سے دور کرنے والے ہیں۔ پھر یہ کہ آج کل تو ڈیجیٹل جسے کہا جائے ایک دور آ گیا، سوشل میڈیا پر اپنی سچی ناموری داخل کرنے کے لیے اپنی پوسٹ کو چیک کیجیے، آپ کیا کیا چیزیں پوسٹ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن میں اور آپ اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہاں، تو یہ ہے لسان صدق ناقرین، یعنی میں اور آپ اپنا کیسا اخلاق چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا میں اور آپ واقعی ایسے نیک ہیں؟ اور آخری بات ہے جسے کہا جائے، آج اگر آپ کو کوئی کسی بھی پرائم لوکیشن میں آپ کی پسند کا گھر مل جائے تو آپ کتنا خوش ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھیے میں اور آپ چھوٹی چھوٹی کوشش کر رہے ہیں نا، یہ کوشش کر آخرت میں آپ کو وہ پرائم لوکیشن میں اللہ کے پاس گھر دے گی انشاءاللہ۔ اور رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جنت میں اللہ کے پاس آپ کا گھر بنائیں گے۔ آج چھوٹی چھوٹی محنت کر لیجیے۔ تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کب مانگی؟ جب وہ قوم میں اکیلے تھے۔ یہ دعا ہمیں کب کیا سکھاتی؟ کہ جب دنیا میں ہر طرف اتنے ہوں تب بھی اللہ سے علم، نیک دوست اور اچھے انجام کی دعا کرنی چاہیے۔ اب آپ کا ہوم ورک ہے اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے کیا آپ اپنے پیچھے کون سی ایسی نیکی چھوڑنا چاہتے ہیں جسے لوگ یاد رکھیں اللہ کی خاطر؟ اس کو سوچیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو میں نے سوچ دی ہے کہ آپ نے اس کو سوچ کر آنا ہے کہ آپ اپنے پیچھے کون سی ایسی نیکی چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی سچی نام بری رہ جائے اور لوگ آپ کو یاد کریں، ٹھیک ہے؟ چلیے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آج میں نے گروپ بنائے ہوئے لیکن میں آج گروپ کے ساتھ اس لیے نہیں، اب سے ایک دفعہ فائنل کر لیں تھوڑا سا گروپ کے اندر، کیونکہ ہمارے پاس تجوید کے جو جنہوں نے کم سیکھا ہے وہ زیادہ ہیں اور جو تجوید والے ہیں وہ جسے کہا جائے وہ کم ہے نا۔ تو میں چاہ رہی تھی کہ ایک طرح سے تاکہ نا ایک پیئر اسٹرانگ ہو تو دوسرا ویک ہو، اس طرح ہم پیئر بنائیں گے تو ترجمہ سنانے میں مسئلہ نہیں، وہ دیکھ کے سننا ہے، رائٹ؟ لیکن تجوید میں ایک ایکسپرٹ ہو تو میں انشاءاللہ، لیکن ابھی آپ ایک دوسرے کو انشاءاللہ اپنا اپنا لیسن سنا کے آپ جا سکتے ہیں، اور آپ کا ہوم ورک انشاءاللہ آپ کی اس میں سلائیڈ میں بھی ہوگا، آپ کے گروپ میں پوسٹ ہو جائے گا۔ آپ کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد کرنی، آیت نمبر 6 سے لے کر کہاں تک؟ 12۔ آج آپ کے 6 آیت ہیں، ہاں شاباش۔ اور آپ کو اس کی تجوید کی پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ دعا یاد کرنی ہے، ربی حبلی حکما و الحقنی بالصالحین وجعل لی لسانا صدق فی الاخرین وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، ٹھیک ہے؟ یہ دعا انشاءاللہ آپ نے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی آپ انشاءاللہ جن کا گروپ ہو چکا ہے، کسی کا آپ نے آپشن لے لیا تھا صبح نا گروپ؟ اچھا، جن کا باقی، تو آپ جن کا باقی آپس میں ایک دوسرے کا ایک دوسرے کے ساتھ سنا دیں، پھر انشاءاللہ ایک دفعہ فائنل کر لیں تاکہ میں پھر گروپ بنا دوں۔ ویسے میں نے عافیہ دیکھیں بنایا ہے تو آپ نام دیکھیں، میں نے تو مجھے نام بھیجے تھے نا، تو میں نے ڈالے ہیں۔ یہ دیکھیں عافیہ کہ آمینہ، آج آمینہ نہیں آئی نا، تو آمینہ آج آمنہ نہیں ہے۔ عائشہ جابر کے ساتھ انم، انم کون ہے؟ پیچھے والے ہیں، انم آپ ہے نا؟ اچھا عائشہ کے آپ کے، اچھا یہ تو بینا کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ وہ جو برابر برابر میں بیٹھا ہوا ہے وہ اسما کون ہے؟ اسما امجد کون ہے؟ اسما امجد کوئی بھی نہیں؟ جو لوگ رجسٹر نہیں ہے پلیز اپنا رجسٹر کر لیں، میں آپ کو واٹس ایپ گروپ پہ ایڈ کر دوں، آپ کا نام کیا ہے؟ جاتے وقت آپ اٹینڈنس کر کے جائیں، اٹینڈنس لگا دیجیے، ویسے میں صرف کوئی بات نہیں، لگا بس وہاں پہ دیتے ہیں۔ یہ ایک ڈیڑھ سے دیر میں تو لے لیں پھر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمہ بھی نہیں آئی ہیں، لیڈیا تو آئی ہیں، لیڈیا وہاں پہ سنا رہی ہیں، ہاں لیڈیا وہاں پہ، رابعہ تو ہے، سبھی ہاں وہ بھی ہیں، اچھا وہ کے ساتھ سبھی آئی ہیں نا، یہ جو رابعہ اب ان کا سن رہی ہیں، ان کا بھی آپ ان کے ساتھ پیئر ہیں، سبیہ سسٹر کے ساتھ، ابھی آپ ان کا سن لیں پھر آپ ان کو دیکھیں گا، یا بھائی آپ کسی کو مجھے آپ ان کو سنا لیں، آپ ان کو سنا دیں۔ کون رہ گیا گروپ کے اندر، کون رہ گیا مجھے بتائیے پلیز ذرا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ تہمینہ؟
نہیں ابھی آپ کا گروپ نہیں بنا کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس لوگ یعنی تجوید کے باقی ہیں اور کم لوگ ہیں نا. میں اس لیے فائنل کر لوں نا پھر وہ لیڈیا سنا رہے اور وہاں پہ آمین. اچھا وہ آنٹی کا نام کیا؟ نہیں نہیں وہ پیچھے آنٹی ہیں. سوری ان کا نام کیا پنک والی آنٹی کا؟ ممتاز آنٹی. انا آپ عافیہ کو سنا سکتے ہیں. عافیہ کو عافیہ آپ چلے جائیں. عافیہ کو شاباش سنائیے. چلیے انشاءاللہ ہم سے آپ پہ کلاس ختم کریں. اب روبینہ آپ نے سنا نا اپنا؟ ہاں ہاں آپ آ جائیں میرے ساتھ. ہاں روبینہ آپ نے رجسٹر نہیں کیا ابھی. آپ فارم ان کا بھر دیں نا. کچھ بھی نہیں ہوگا بس ایسے کوئی پیسے نہیں. گروپ میں آپ چلی جائیں گے تو یہ ساری سلائڈ چلی جائے گی. اس وجہ سے ساری سلائڈ جو بھی آپ یہاں پہ تھے نا یہ سب آپ نہیں. میں نے جو بھی لسنر بھی وہ رجسٹر کروا دیں. اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو کوئی ہاں جی بالکل نہیں کوئی مسئلہ نہیں. نہیں بس آپ اس